اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو بے شک اللہ کے علم میں ہے. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر طرح کی جو حلال چیزیں کھانے کی ہیں نا وہ حلال ہی تھیں بنی اسرائیل پر. الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے ان چیزوں کے جو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی. من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے. قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے فرماؤ لے کر آؤ تورات، اگر تم سچے ہو تو تورات پڑھو ذرا، اس میں کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے؟ ویسے آج کل کی تورات میں لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ تو ٹیمپرڈ فارم میں ہے، نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے تک یہ چیزیں انجیکٹ نہیں ہوئی بھی تھی. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون، اب جو کوئی اس کے باوجود اللہ پر بہتان لگاتا ہے تو ایسے لوگ ہیں ظالم. قل صدق اللہ، اے نبی تم فرماؤ اللہ سچ فرماتا ہے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو پیروی کرو ابراہیم کی جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. یہ حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم تو مشرک نہیں تھے. تم کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں، شرک کر رہے ہو تم یہود و نصارہ. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک دنیا میں پہلا گھر جو اللہ نے مقرر کیا تھا لوگوں کے لیے کہ اس میں لوگ جا کے اللہ کی عبادت کریں، وہ ہے جو بکہ کے اندر ہے. یہ مکہ اور بکہ یہ دونوں ایک ہی شہر کے دو نام ہیں، اور یہ پریکٹیکلی آپ تو بڑا آسان ہے سمجھنا. انڈیا میں ایک شہر ہے بامبے بھی کہتے ہیں اسے اور ممبئی بھی کہتے ہیں، میم سے بھی ہے اور با سے بھی ہے، جیسے مکہ میم سے بھی ہے اور با سے بھی. تو یہ دونوں پروننسیشن استعمال ہوتی تھی، مکہ اور بکہ. وہدی للعالمین، اور وہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا ایک روشن نشان ہے، ایک ذریعہ ہے. پوری کی پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا، اور اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے. حضرت ابراہیم نے تو اس کی بنیادیں اٹھائی تھی نا، سورہ ابراہیم میں آتا ہے. تو ابراہیم سے پہلے بھی تو اتنی دنیا بات تھی، وہ کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتی تھی؟ قبلے کی طرف ہی. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جن میں سے بڑا مقام ابراہیم ہے، اور وہ بڑی نشانی ہے جناب. وہاں ابھی بھی یہ وہ جو آپ کو یلو کلر کی عمارت مقام ابراہیم کی نظر آتی ہے نا، اس کے اندر ایک پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے. ومن دخلہ کان آمنا، جو کعبے میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا. اور یہ اتنا بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ مشرکین عرب بھی اگر اپنے باپ کا قاتل بھی کعبے کے اندر دیکھ لیتے تھے نا، اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے. وہ کہتے تھے یہاں تلوار اٹھانا منع ہے، اس چیز کو اسٹرکٹلی فالو کرتے تھے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو کوئی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے. وَمَن كَفَرَ، اور جو کفر کی روش اختیار کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ یاد رکھو تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے. اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ کوئی حج کرنے آیا ہے نہیں آیا، کوئی نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، اس کا کوئی لینا دینا نہیں اس کے ساتھ. یہ جو کچھ کرنا ہے تم نے اپنے لیے کرنا ہے. یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ کفر کر رہا ہے. قل یا اہل الکتاب، اے نبی فرما دو اے اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچنز، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ اللہ گواہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. قل یا اہل الکتاب، اے نبی تم فرماؤ کہ اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو باقیوں کو؟ من آمنا، جو ایمان لیں، تبغونہا عوجا، تم چاہتے ہو ٹیڑھا راستہ، یعنی جو چار بندے کو بات قبول کر رہے ہیں ان کا بھی ذہن الجھاتے ہیں، کبھی سوال لے کے یہ بھجوا دیا، اے پوچھو، چلو پوچھنے کے بعد پتہ لگ گیا جاتے ہیں، لے آؤ نا ایمان. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تمہارے کرتوت ہیں ان سے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب، اگر اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی باتوں میں آ گئے نا، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہ تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں گے، تمہیں الٹے قدم پھیر دیں گے. وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، اور تم کیسے اللہ کا کفر کر سکتے ہو جبکہ اللہ کی آیات تم پہ پڑھی جا رہی ہے. وفیکم رسول، اور رسول اللہ خود اللہ کی سب سے بڑی نشانی تم میں موجود ہے. ان کا کردار، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کا کریکٹر خود توحید کے اوپر گواہ ہے. ومن یعتصم باللہ، جو کوئی پکڑ لیتا ہے اللہ کو مضبوطی سے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اسے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے دی جاتی ہے. جو اللہ کو پکڑ لے، اور اللہ کو پکڑنا کیا ہے؟ قرآن کو پکڑنا، رسول اللہ کو پکڑنا. جو حجۃ الوداع کا خطبہ قرآن اور میرے نبی کی سنت، اور غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے تابع فرمان ہو کر، مسلم ہو کر مرنا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا،
اللہ کی رسی کو تم سب کے سب مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو ایک کر دیا، محبت ڈال دی اس کے اندر. عرب کے لوگ کس طرح لڑتے تھے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر، اسلام نے ایک کامن بانڈ کے طور پر ان کو جمع کر دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے احسان کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے. اسلام اتنا زبردست بانڈ کہ وہ عرب کے اجڑ لوگ، چھوٹی چھوٹی بات پہ مرنے مارنے پہ اترنے والے لوگ، اسلام نے ان امیین کو جو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے چینج کر کے رکھ دیا. اس پہ ہمارے ایک بھائی نے وہ کلپ بھی اپلوڈ کیا جب عرب میں قرآن آیا. ہدایہ پورٹل کے اوپر آپ دیکھ لیں کس طریقے سے اس قرآن نے چینج کیا ہے اس دنیا کو. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ چکے ہوئے تھے، یعنی دوزخ میں گرنے والے تھے اپنی گمراہیوں کے سبب. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تمہیں بچا لیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کے تمہیں ہدایت دے دی. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکیوں کا حکم دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائیوں سے روکے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ ہوں گے اصل میں فلاح پانے والے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، دیکھنا ان لوگوں کی مانند نہ ہونا کہ جنہوں نے اللہ کی طرف سے روشن دلائل آنے کے بعد بھی فرقہ واریت اور تفرقہ ڈال دیا. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جنہوں نے بینات کے بعد تفرقہ ڈالا. اچھا بینات کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت. انبیاء کیا لے کے آتے ہیں؟ تعلیمات اللہ کی طرف سے امتوں کی طرف. تو امتوں کے پاس پیغمبروں کے ذریعے سے جو اللہ کی تعلیمات آئیں ان کے بعد بھی تفرقہ ڈالا، ان لوگوں کی مانند نہ ہونا. ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت والے دن کئی چہرے ہوں گے جو روشن ہوں گے اور کئی ہوں گے جو کالے ہوں گے، سیاہی چھائی ہوگی ان پہ. فاما الذین اسودت وجوہہم، تو ایسے لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوئے ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم نے دنیا میں کفر کی روش، ناشکری کی روش اختیار کی. واما الذین ابیضت وجوہہم، اور وہ خوش نصیب جن کے چہرے قیامت والے دن روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک، آمین. ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم باب مقصد آپ پہ تلاوت کر رہے ہیں، حق کے ساتھ. حق کا ترجمہ سچائی بھی ہوتا ہے اور عربی میں حق کا ترجمہ پرپز فل بھی ہوتا ہے، باب مقصد. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ اہل جہاں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. یعنی اگر ظلم کا ارادہ رکھنا ہوتا تو اس طرح سمجھا رہا ہوتا اللہ تعالیٰ کہ آخرت کی ویڈیو چلا دی آپ کے سامنے. صرف ویڈیو نہیں چلائی ہے، پیغمبر بھیج دیا، صرف پیغمبر نہیں ساتھ سلیبس بھیج دیا، پرچہ بھی آؤٹ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں اس ثبوت میں پیش کر رہا ہے کہ میں کوئی فنیٹک نہیں ہوں کہ مجھے کسی کو تکلیف دے کے، تو جیسا وہ کہتے تھے نا پرانے دیوتاؤں کے بارے میں، یونان کے دیوتا اور فلاں، وہ کہتے تھے جی وہ خون مانگ رہے ہیں، خون مانگ دینے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا رد کیا کہ مجھے کسی کو عذاب دے کے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے. نہ اللہ تعالیٰ کوئی ارادہ رکھتا ہے کہ بندوں کو ضرور عذاب دے گا. اللہ تو ہمدردی والا ہے، مائل بکرم ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیج دی، اور پیپر بھی آؤٹ کر کے بتا دیا تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے، اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمہیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا. پہلے بھی کتنا سورہ بقرہ میں ذکر آیا کہ اہل کتاب کو تو پتا تھا یہی وہ پیغمبر ہیں جن کی پیش گوئی ہماری کتابوں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے تمہاری خیریت تو اس میں ہی تھی دنیا اور آخرت کی، تم ایمان لے آتے. لیکن اب تمہاری قسمت میں پٹائی لکھی ہے تو دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں قاسیہ اور یرموک میں ذلیل ہوئے اور آخرت کی بھی ذلت باقی ہے. منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے مومن بھی ہیں لیکن اکثر فاسق ہی ہیں، بہت کم لوگوں نے ایمان قبول کیا. لن یضروکم الا اذى، تمہیں یہ نقصان کوئی نہیں پہنچا سکیں گے، اللہ کی مدد اپنے پیغمبر کے ساتھ ہے، ہاں کوفت ضرور پہنچے گی.
ذہنی ٹینشن، ظاہر ہے ٹینشن ہر وقت ہی دھڑکا لگا رہے کہ اب یہ کر رہے ہیں، اب یہ پلاننگ کر رہے ہیں، اب یہ کر رہے ہیں. آگے چل کے آئے گا پھر پیغمبر کو پھر دعا بھی تعلیم کی گئی کہ اہل ایمان کی اللہ نے نشانی بتائی کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے نا کافر سازشیں کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی ہمیں کافی ہے. ذہنی کوفت پہنچے گی لیکن کچھ کر نہیں سکیں گے سچائی کے مقابلے میں. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور جب تم ان سے قتال کرو گے نا تو پیٹ پھیر کے بھاگیں گے. ظاہر ہے جی صحابہ والا ایمان اگر ہو تو سامنے جتنا مرضی کوئی دلیر ہو، وہ تو آیا ہے نا کفر کی طرف سے، اس میں تو وہ دلیری تو نہیں ہو سکتی جو اللہ کے ماننے والے میں ہو سکتی ہے. پیٹ پھیر کے بھاگیں گے. اور دیکھیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے مختصر جماعت کے ذریعے کافروں کو الٹا ہے. ثم لا ينصرون، اس کے بعد ان کی مدد بھی نہ کی جائے. ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، یہ ذلت میں رہیں گے جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے. الا بحبل من اللہ، ہاں اللہ کوئی ان کو سہارا دے دے وقتی طور پہ، کوئی ایسا کوئی تقدیر غالب آ جائے کہ ان کو کوئی سکون کا سانس مل جائے. وحبل من الناس، یا لوگ کوئی ان کو پناہ دے دیں یہودیوں کو، ادروائز ان کی ذلت ان کا مقدر ہے. اور آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ کے ساتھ انہوں نے غداری کی، اس وقت سے ذلت کاٹی ہے انہوں نے 2000 سال تک. وباؤوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر ہم نے جو ہے نا وہ محتاجی ایسی مسلط کی ہے، غریب الوطنی کی زندگی گزاریں گے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے. ویقتلون الانبیاء بغیر حق، انہوں نے اپنے نبیوں کو بھی ناحق قتل کیا ہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور سرکشی کیا کرتے تھے. لیسوا سواء، لیکن اللہ نے اب کہا کہ سارے ہی جیسے نہیں نے، اچھے لوگ بھی موجود ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، انہی اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں کھڑے ہو کر، آناء اللیل، راتوں کو. وہم یسجدون، اور وہ سجدوں میں اپنی رات گزارتے ہیں. یؤمنون باللہ، ایمان لاتے ہیں اللہ پر. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر. ویأمرون بالمعروف، اور حکم دیتے ہیں نیکی کا. وینہون عن المنکر، اور روکتے ہیں برائی سے. یعنی ان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. ویسارعون فی الخیرات، اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. جہاں کوئی نیکی نظر آتی ہے نا، جس طرح لوگ دنیاوی منفعت کے لیے جھپٹ پڑتے ہیں نا، کہیں پہ نیاز بانٹی جا رہی ہے مفت کی، تو یہ انتظار میں ہوتے ہیں کہاں پہ نیکی کا کام کوئی پتہ لگے صحیح، فوراً کریں گے. پتہ لگنے کی دیر ہے، فوراً کرنے والے. وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہ ہیں لوگ اصل میں صالح نیکوکار. اللہم اجعلنا منہم، آمین. وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، جو یہ کام کریں گے نیک کاموں سے تو ہرگز انکار نہ کیا جائے گا اس کار خیر کا. یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی ان میں سے اچھے لوگ نیکی کا کام کریں گے اس کی جزا ان کو ملے گی. واللہ علیم بالمتقین، اللہ کو پتہ ہے کون تقوی والا ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کی مال اور اولاد، یہ دونوں چیزیں اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آ سکیں گی. دنیا میں انسان مال دے کے چھڑا لیتا، اور قبائلی سسٹم میں جس کے بیٹے زیادہ ہوتے تھے طاقت زیادہ ہوتی تھی. تو اللہ نے فرمایا یہ دنیا میں ٹھاٹ باٹ ہے مال اور اولاد کی، اللہ کے حضور کوئی نہیں اپنے آپ کو بچا سکتا اگر اس نے پیڑے کرتوت کیتے تھے. وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ ہوں گے اہل جہنم آگ والے. ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. آمین. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کی حالت میں بھی قرات کرتے ہوئے جب جہنم کی آیات آتی تھی نا تو وہیں پہ قرات روک کے نا تو اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے. اور جنت کی آیات آتی تھی تو جنت مانگنا شروع کر دیتے تھے. یہ سنت ہے نماز کے اندر بھی. تو اسی پہ میں نے اجتہاد کیا اگر نماز کے اندر سنت ہے تو درس قرآن کے دوران بھی جب یہ آیات آئیں گی نا، لیکن سر یہ تو اس کو ہے نا جس کو پتا ہو. یہی میں اگر سر لگا کے پڑھ رہا ہوں تو جہنم کی آیات تو آپ میں سے اکثر سبحان اللہ کہہ دیں گے، اس پہ آپ نے کہنا ہوگا وَلِعَاذُ بِاللَّہ، اللہ کی پناہ. ٹھیک ہے نا جی. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں، ان کی مثال ایسی ہے کمثل ریح فیها سر اصابت حرث قوم، جیسا کہ ہوا اس میں سخت ٹھنڈک ہو اور لگے وہ ایک قوم کے کھیت کو. ظلموا انفسهم فاهلكت، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی اللہ کے جو نافرمان لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فنا کر دے گا جس طرح کہ ٹھنڈی ہوا ایک کھیت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسهم یظلمون، بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. یعنی جن کی پوری تگ و دو دنیا کی زندگی کے لیے، آخرت کو انہوں نے پس پش ڈالا ہے نا، تو ان کی مثال یہ ہے کہ وہ جو خود دنیا کی بھی کھیتی ہے ان کی آخرت میں کام نہیں آنی. بس ایک ٹھنڈی ہوا جس طرح بیڑا غرق کر دے گی نا ان کے پورے کھیت کا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب کا کوڑا پڑنا ہے تو سب کچھ فارغ، یہ سب دنیا میں ہی رہ جائیں گے اعمال. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے اہل ایمان نہ بناؤ اپنا رازدار غیروں کو. لا یألونکم خبالا، وہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تمہاری خرابی کی، تو تم ان کو رازدار کیوں بناؤ؟ ٹھیک بنے. ودوا ما عنتم،
ان کو یہ چیز پسند ہے کہ تم پہ برا وقت آئے. قد بدت البغضاء من افواہہم، اور تمہیں ظاہر تو ہو چکا ہے ان کی منہ کی باتوں سے. پتہ چل جاتا ہے، ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے، لوگ اپنے بکس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں جب علمی بات کے جواب میں عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو صحابہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کے اندر جو منافقین چھپے ہوئے ہیں نا، اوپر سے کلمہ پڑھ کے اندر سے یہودی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے منہ کی باتوں سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور ان کے دلوں میں جو تمہارے خلاف بغض چھپا ہوا ہے نا، اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، اندر ان کے وہ نفرت چھپی ہے جو اس سے بھی بڑھ کر ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے صاف صاف آیات تمہارے لیے بیان کر دی ہیں اگر تم سمجھ سکو. ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، تم تو اتنے سادہ لوگ ہو کہ محبت کرتے ہو ان سے اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تمام پیغمبروں کو مانتے ہو. لا نفرق بین احد من رسلہ، پیغمبروں میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے ہو. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تم سے ملتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے ہماری بات سے غلط تاثر لیا ہے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. تو اس طرح کی تمہیں زبان کے ذریعے وہ سیٹسفیکشن کروانے کی کوشش کریں گے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جبکہ وہ الگ جب ہوتے ہیں نا تو اتنا غصہ کرتے ہیں کہ اپنی انگلیاں جو ہیں اپنے دانتوں میں چباتے ہیں. یہ غصے کے اظہار کے لیے یہ چیز عرب میں استعمال کی جاتی تھی. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے نبی ان سے فرماؤ مر جاؤ تم اپنے غصے کے اندر. کیا زبردست انداز ہے، تم اسی غم اور غصے کے اندر گھل گھل کے مر جاؤ، اسی حسد کی آگ کے اندر کہ یہ پیغمبر جو ہے وہ بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا اور بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی. کوئی شخص سامنے جتنی مرضی ایکٹنگ کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ یہ ایکٹر ہے یا واقعی یہ ایمان والا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بڑی بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، جو کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی آزمانا ہوتا ہے، تو یہ بڑی خوشیاں مناتے ہیں. تمہارے دشمنوں کو کوئی فائدہ پہنچے یا تمہیں دشمنوں سے کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی ذہنی ٹینشن پہنچے، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو تکلیف آئی ہے. وَإِن تَصْبِرُوا، اب تمہاری روش کیا ہونی چاہیے کہ اگر تم صبر کی روش اختیار کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرو گے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو کوئی چیز بھی ان کی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی. ان کا کوئی فریب، کوئی مکر، کوئی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے. اللہ کی غیبی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے جو وہ اعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے ان کے اعمال، وہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت سے باہر نہیں نکل سکتے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اے محبوب یاد کرو وہ وقت جب صبح کے وقت آپ علیہ السلام رخصت ہوئے اپنے گھر سے، اور آپ کے صحاب بھی میدان احد کے لیے، اور آپ مورچوں پر جنگ کے لیے صحابہ کی ڈیوٹیاں لگا رہے تھے. یعنی وہ اب میدان جنگ کی تیاری ہے اور نبی علیہ السلام لوگوں کی ڈیوٹیاں اسائن کر رہے ہیں، تم نے یہاں رہنا ہے، تم نے یہاں رہنا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے. یعنی یہ جو کچھ ہو رہا تھا اللہ کے سامنے ہو رہا تھا، اللہ غافل نہیں تھا، اللہ اپنے محبوب علیہ السلام اور ان کے جانثار صحابہ کی اس قربانی کو دیکھ رہا تھا. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جبکہ ارادہ کیا تم میں سے دو جماعتوں نے کہ وہ بزدلی دکھائیں. دو قبیلے تھے انصار کے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، انصار مدینہ کے تھے. جب عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھی لے کے سائڈ پہ ہو گیا تو ان کے بھی پاؤں لڑکھڑا گئے کہ یار ہمیں لڑنا چاہیے، نہیں لڑنا چاہیے. ظاہر ہے جان تو سب کو عزیز ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا. واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا مددگار تھا، پشپنا تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرما چکا ہے اس سے پہلے غزوہ بدر کے موقع پر جبکہ تم بڑے کمزور تھے. یہ اذلہ عربی کا لفظ ہے، یہ پنجابی والا یا اردو والا ذلیل نہیں ہے، اس سے مراد ہے کمزور. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پس ڈرتے رہا کرو اللہ سے تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین. اذ تقول للمؤمنین، اور وہ وقت یاد کرو جب اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اہل ایمان اپنے اصحاب سے فرما رہے تھے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا 3000 فرشتوں کے ذریعے؟ بلا،
ان تصبروا، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا اور تقوی کی روش اختیار کرو گے، ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو تو کفار پر تیزی سے اسی وقت، فوری، یہ فوری کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے فورہم، فوراً اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا تمہاری 5000 فرشتوں کے ذریعے سے، جو نشان والے ہوں گے، وہ نشان زدہ گھوڑے، جس طرح عرب کے اندر ایک بڑے سمجھے جاتے تھے نا کہ یہ طاقتور گھوڑے اور جن میں بڑے جوان مرد بیٹھے ہوتے تھے، تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، اور یہ فرشتے جو اتارنے والی بشارت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، یہ اس لیے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اس کے اوپر۔ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور مدد تو نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کن فیکون کی شان رکھتا ہے کہ وہ فرشتے بھیجیں، وہ تو ایک فرشتہ بھی نہ بھیجے تب بھی اس کے ایک اشارے سے کایا پلٹ سکتی ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر سرد ہوائیں اللہ نے چلا دی، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ایک ہوا چلا دے تو سب کچھ ہی الٹ کے رکھتے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، یہ مدد اس لیے تھی کہ تاکہ کاٹ دے ایک حصہ کافروں سے یا ذلیل کر دے ان کو، پس وہ ناکام اور نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ اب جناب پہلی گرفت نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ کی طرف سے، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی کے معاملے کا، أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے یا انہیں عذاب دے، ظالم تو یہ ہیں ہی ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی بادشاہی تو اللہ کی ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، گرفت فرما لے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو نہ کھاؤ سود دگنا چگنا کر کے، اور ڈر جاؤ اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈر جاؤ اس آگ سے جو کہ تیار رکھی گئی ہے کافروں کے لیے۔ کافر سے مراد یہ نہیں کہ غیر مسلم، جو بھی اللہ کی ناشکری کرے گا، نافرمانی کرے گا، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کیا زبردست آیت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا اس پہ رحم ہوگا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس پہ رحم نہیں ہوگا۔ سمپل فارمولہ ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو، لپکو مغفرت اپنے رب کی طرف سے اور جنت کی طرف۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈر جانے والوں کے لیے، اللہ سے پرہیزگاری والا رشتہ رکھنے والوں کے لیے، خوف رکھنے والوں کے لیے، خشیت رکھنے والوں کے لیے۔ اور ان کی نشانی بھی بتا دی کیا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ پرہیزگار لوگ وہ ہوں گے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے ان پہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو۔ اور خرچ کرنا صرف مال کا خرچ کرنا نہیں ہوتا، جان، مال، ایفرٹ پٹ کرنا، ہر لحاظ سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے پہ ضبط پانے والے ہوتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ لوگوں سے درگزر کی روش اور لوگوں کو معافی کی روش کون اختیار کر سکتا ہے؟ جو صبر کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین کے ساتھ، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ اگر وہ کہیں پہ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھے یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے، یعنی کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جائے، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ جب کبھی غلطی ہو، کبھی گناہ ہو جائے، فوراً اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون بخشے گا اللہ کے سوا گناہوں کو؟ ظاہر ہے اللہ کی طرف رجوع لانا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے کیے ہوئے جرم کے اوپر اصرار نہیں کرتے، یعنی اپنے گناہ کی جسٹیفیکیشن نہیں دیتے۔ یہی آدم میں اور شیطان میں فرق ہے۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کے اوپر معافی مانگ لی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں اس سے افضل ہوں، تو نے اسے جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے، اور اس نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دی تھی، جبکہ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن کی بجائے معافی مانگ لی۔ تو آدمی وہ ہوگا جس کی نسبت آدم کے ساتھ ہوگی، اور جو شیطان کی روش اختیار کرے گا کہ اپنے گناہ پہ جسٹیفیکیشن دے گا،
وہ پھر شیطان کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ رہا ہوگا. وہ آدم کا بچہ نہیں ہوگا، وہ شیطان کا بچہ ہوگا. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ ہی نے معاف کرنا ہے، وہ گناہ کرنے کے بعد اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ نیک بخت لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے ان کے رب کی جانب سے. وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. ونعم اجر العاملین، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا. قد خلت من قبلکم سنن، اس سے پہلے بھی قوموں کا جو عروج اور زوال ہے اس کے اعتبار سے اللہ کا ایک طریقہ کار رہا ہے. فسیروا فی الارض، تو چلو زمین میں. فانظروا، اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ تعالیٰ نے حق جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا. ھذا بیان للناس، یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے. وہدی وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت ہے اور واعظ و نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی ڈر جائیں کہ انہیں ان کی مرضی کے بغیر جس رب نے پیدا کیا ہے اگر اس کی نافرمانی کریں گے تو وہ پھر چھوڑے گا نہیں. یعنی یہ قرآن کے بارے میں آ رہا ہے کہ قرآن وہ بیان ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہے. یہاں پہ مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے. ھذا بیان للناس، پوری انسانیت کے لیے یہ قرآن جو ہے وہ بیان ہے. وہدی، وہ ہدایت ہے. وموعظۃ للمتقین، اور واعظ و نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی ڈر جائیں کہ ہمیں مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور نہ ہمت ہارو اور نہ غم کھاؤ. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعی مومن ہوئے. ان یمسسکم قرح، اگر آج تمہیں چوٹ ملی ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو تمہاری جو مخالف پارٹی ہے یہ بھی تو اس طرح کی چوٹ کھا چکے ہیں بدر میں. آج اگر تمہیں احد کے اندر تکلیف پہنچی ہے تو بدر کے اندر ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا. آج اگر مدینے کے کوئی گھر نہیں بچا جس میں کوئی میت نہ ہو، تو اس وقت مکے کا کوئی گھر نہیں بچا تھا جس کے اندر کوئی میت نہ ہو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، کبھی کسی کا پلڑا اونچا کبھی کسی کا پلڑا اونچا. تو انسان کیا ہے، اللہ طرف ہمارا ہے، یہ ایام ہم لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ جانچے کون ہے پکے ایمان والے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تم میں سے شہید چن لے جو اللہ کے لیے گواہ بن کر کھڑے ہوں یا اللہ کے لیے گواہ بنتے ہوئے اپنی جان دے دے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس طرح کی جو آزمائشیں ہوتی ہیں جنگوں کی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے نکھار دے گا اہل ایمان کو. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ مٹا دے گا کافروں کو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں جنت میں ایسے ہی داخل کر دیا جائے گا. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ ابھی تو اللہ نے جانچا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، کوشش کرے اپنی جان اور مال کے ذریعے سے، اور کون ہے جو کہ صبر کرنے والا ہے، اللہ کی آزمائش پہ پورا اترنے والا ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور یہ غزوہ اس سے پہلے تو تم تمنا کرتے تھے کہ ہم تو موت سے ملاقات کے لیے بےتاب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کہ موت آنے سے پہلے ہی تم اس چیز کے بڑے خواہش مند تھے کہ یہ موت کیوں نہیں آتی، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، ہم فوراً اللہ کے حوالے کریں. موت سے پہلے موت مانگ رہے تھے تم. فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، تو اب تم نے بہت دیکھ لی اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جان دینا. دیکھ لینا وہ آزمائش، یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف 12 لوگ رہ گئے غزوہ احد میں 700 میں سے، ایسی بھگدڑ مچی کہ باقی لوگ چھوڑ کے چلے گئے. وما محمد الا رسول، اور دیکھو محمد تو نہیں ہے مگر ایک رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسل گزر چکے ہیں. افإن مات، اگر یہ پاکستان میں شہید ہو جائیں اور عربی میں مر جائیں، کیونکہ یہ ماتا کا ترجمہ تو پاکستان میں شہید کیا جاتا ہے نا، حالانکہ شہید بھی عربی زبان کا لفظ ہے، وہ انتقال یا وصال شریف کیا جاتا ہے بلکہ. افإن مات او قتل، یا شہید ہو جائیں پاکستان میں اور عربی میں قتل کر دیے جائیں. قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے. ومن ینقلب علی عقبیہ، تو جو کوئی بھی اپنے دین سے الٹے قدم پھرے گا، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، یعنی وہ اپنا ہی نقصان کر لے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ جزا دے گا شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والوں کو. اور شکر گزاری کیا ہے؟ ٹوٹل اوبیڈینس اللہ کی. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی جان بھی بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے مر نہیں سکتی. کتابا مؤجلا، یہ موت کا وقت مقرر ہے، یعنی کوئی شخص وقت سے پہلے نہیں مر سکتا.
وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو کوئی دنیا کا فائدہ چاہے گا ہم اسے دے دیں گے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا فائدہ چاہے گا نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے اس میں سے دے دیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم بدلہ دیں گے شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والوں کو. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ میدان جنگ میں قتال میں شامل ہوئے ربی لوگ، اللہ والے لوگ. تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہوں نے نبیوں کے ساتھ مل کر قتال کیا. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری ان تکلیفوں کے سبب جو انہیں اللہ کی راہ میں اٹھانی پڑی. وما ضعفوا وما استکانوا، اور نہ وہ کمزور ہوئے اور نہ انہوں نے کوئی ہار مانی کبھی. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، پسند فرماتا ہے جو صبر کی روش اختیار کریں. وما کان قولہم الا، ان کی تو بات نہیں ہوا کرتی تھی، ان کی تو دعا نہیں ہوا کرتی تھی سوائے اس کے، الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، آمین، اے رب ہمارے ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو اور ہماری جو زیادتیاں کی ہیں ہم نے، فی امرنا اپنے کاموں میں، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے پر. یہ سیم وہی الفاظ ہیں آلموسٹ جو سورۃ البقرہ میں طالوت اور جالوت کی جب جنگ ہوئی تھی تو اس وقت حضرت طالوت نے یہ دعا مانگی اور ان کے ساتھیوں نے. تو بیسیکلی یہ دعا غزوہ بدر میں تعلیم کی گئی، غزوہ بدر سے پہلے سورۃ البقرہ کے اندر، اور اب دوبارہ اس کی طرف یاد دلائی جا رہی ہے کہ اہل ایمان کی روش یہی ہوتی ہے میدان جنگ میں کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ بخش دے ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کاموں میں جو ہم سے غلطیاں ہوگی. ظاہر غلطی تو ہوئی تھی، 50 تیر اندازوں نے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لشکر وہ درہ چھوڑ دیا تھا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ اور کافروں کے مقابلے پر ہماری مدد فرما. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب یعنی دنیا کی کامیابی عطا فرمائی. وحسن ثواب الآخرہ، اور جو عمدہ ثواب ہے آخرت کا وہ تو ابھی باقی ہے. دنیا میں تو اللہ نے ان کو کامیابی دی. اچھا یہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے، لیکن اب آپ ذرا دیکھیں یہ قلیل سی جماعت ہے 700 کی جسے اس طرح ٹرین کیا جا رہا ہے. ان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کل کو ہم نے سپر پاور بن جانا ہے، لیکن اللہ کو تو پتا تھا میں نے ان سے کیا کروانا ہے اس جماعت کے ذریعے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر ایک ڈسپلن لوز ہوا ہے نا، اس کے بعد صحابہ نے کوئی جنگ ہاری نہیں کبھی، کیونکہ یہ 60 آیات میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کر کے ان کی اصلاح فرمائی ہے، پھر انہوں نے اپنا ڈسپلن لوز نہیں کیا. کیونکہ اللہ تو قادسیہ اور یرموک دیکھ رہا تھا نا کہ میں نے اتنی صدیوں کی جو بدماش حکومتیں ہیں ان لوگوں سے الٹوانی ہیں. ان کے پاس تو نہ کوئی اسلحہ ہے نہ کوئی جدید ساز و سامان ہے کہ ان بڑی ریزرو آرمیز کا مقابلہ کر سکیں، تو اگر یہ ڈسپلن بھی لوز کریں گے تو یہ کس طرح ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے ان کو ہم نے دنیا میں کامیابی دی، ابھی تک ان کو نہیں دی ہوئی تھی، ان کی تو ابھی کامیابیاں باقی تھیں، اور آخرت کا ثواب تو ابھی ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ جو نیکوکاری کی روش اختیار کرنے والے ہیں، محسنین ہیں، ان کو پسند فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی پیروی کرنا شروع کر دو گے نا، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تو تمہیں الٹے قدم پلٹا دیں گے تمہارے دین سے، فتنقلبوا خاسرین، اور تم لوٹو گے اس حال میں کہ تم خسارہ پا جاؤ گے. یعنی ان کی تو خواہش یہ ہے کہ جس طرح کہ جس بلی کی دم کٹ جائے نا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ وہ نمایاں نہ ہو. تو کافر تو خود تو برباد ہوئے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ تم بھی اہل ایمان بھی ان کی روش اختیار کر لو. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہے تمہارا مولا، پشت پناہ، مددگار. وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے. یعنی ہماری روش یہی ہونی چاہیے، ہم اللہ کی طرف رجوع لائیں. آگے چل کے وہ دعا بھی جائے گی کہ اہل ایمان کو جب کافروں کی سازش کی خبر پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. وہ اسی صورت میں وہ آیت بھی آ جائے گی، بلکہ صحیح بخاری میں موجود ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو انہوں نے پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور جب تمہارے نبی پہ مشکل وقت آتا تھا تو وہ بھی کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ بہترین وظیفہ ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہ بہتر کارساز ہے. یہ بہترین وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. لیکن وظیفہ خالی یعنی تسبیح پڑھنے کے لیے نہیں، واقعی وہ پوری توجہ کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ اس کو فالو کیا جائے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے. بما اشرکوا باللہ، بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. مشرک جو ہے نا وہ مسلم سے دب جائے گا. ما لم ينزل به سلطانا، یعنی وہ شرک کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے. اللہ کے ساتھ ہستیاں ٹھہراتے ہیں، یا مشرکین عرب اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے فرشتوں کو، اللہ نے تو کوئی سند نازل نہیں کی ہے. حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اللہ نے تو اس کی کوئی سند نازل نہیں کی ہے. یہ ان کے خود ساختہ عقائد اور نظریات ہیں. ومأواہم النار، ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے آگ. وبئس مثوى الظالمین، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا. اچھا یہ ظالم کوئی اللہ پہ ظلم نہیں کر رہے، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اللہ پہ تو ظلم کوئی نہیں کر سکتا، یعنی اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بے شک اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. کیا وعدہ تھا؟ کہ غزوہ احد میں تمہیں فتح دوں گا.
اب صحابہ کے دل میں یہ بھی آ رہا تھا کہ بھئی نبی علیہ السلام تو ہمیں پہلے بشارت دے رہے تھے کہ جنگ جیت جاؤ گے، تو ہم تو ہار گئے ہیں، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے بات بھول گئے کہ یہ جنگ جیت کے ہارے تھے. تو جیت کے کیوں ہارے تھے؟ اپنی غلطیوں کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تو دیکھو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جبکہ وہ اللہ کے حکم سے تم کافروں کو کاٹ رہے تھے. حَتَّى، یہاں تک کہ اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم نے بزدلی دکھائی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم میں تنازع کھڑا کر دیا. وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور اس کے بعد کہ تم میں جو چیز پسند تھی تم نے وہ دیکھ لی تو تم نافرمانی میں مبتلا ہو گئے. تو وہ مالک غنیمت ہی تھا. دیکھ لیں اسی آیت میں آ گیا منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض ہیں جو دنیا کے طلبگار ہو چکے ہیں، ومنکم من یرید الآخرہ، اور بعض ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں. اب مجھے بتائیں جنگ میں فتح جو ہے یہ دنیا کی طلب ہے یا آخرت کی طلب ہے؟ آخرت کی. کوئی کافر کے خلاف جنگ جیتنا، تو یہاں کیوں آیا کہ تم میں سے دنیا کے طلبگار بھی ہیں؟ جنگ میں جیتنے کی خواہش رکھنا ہے یہ دنیا پرستی ہے کیا کافروں کے خلاف؟ نہیں. تو یہ مالک غنیمت کا ذکر ہے. اور تم میں سے بعض آخرت کے چاہنے والے ہیں. آخرت کے چاہنے والے وہ 15 تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے حکم کو نہیں توڑا. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر پیچھے ہٹا دیا تمہیں ان کے تعاقب سے تاکہ وہ آزمائے تمہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر غیبی مدد کی ہے، ادروائز تو معاملہ بڑا تلپٹ ہو گیا تھا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا. تو معاف کس چیز پہ کیا جاتا ہے؟ غلطی کے اوپر. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر فضل و کرم فرمانے والا ہے. اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، جب تم دور بھاگے جا رہے تھے اور مڑ کر بھی کسی کی طرف نہیں دیکھتے تھے جبکہ رسول اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہے تھے پیچھے سے. فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم، پس اللہ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا تاکہ تم غمگین نہ ہو اس بات پر جو تم سے جاتی رہی اور نہ اس مصیبت پر جو تمہیں پہنچی. اسی آیت کے تحت وہ شعر کہا گیا نا، مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں. غم پر غم اللہ نے ڈالا. شکست کا غم تھا نا، اس غم کو بھلانے کے لیے اس سے بڑا غم ان پہ ڈال دیا کہ حضور کی قتل کی افواہ مشہور ہو گئی. تو صحابہ تو اور غمگین ہو گئے، پھر ان کو اپنے زخم بھی بھول گئے، اپنے مرے ہوئے رشتہ دار بھی بھول گئے کہ حضور فوت ہو گئے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کیا تاکہ غم پر غم ڈلے اور تمہارے لیے مشکلیں سہنا آسان ہو جائے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے، جانتا ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو. ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کی غم کے بعد تم پر راحت. امنتا نعاسا یغشا طائفة منکم، اور تم میں سے ایک گروہ کے اوپر غنودگی چھا گئی. وطائفة قد اہمتہم انفسہم، اور تم میں ایک جماعت ایسی تھی جسے اپنی جان کا فکر پڑا ہوا تھا، یعنی منافقین. یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کر رہے تھے. ظن الجاہلیہ، عہد جاہلیت کا جو گمان تھا وہ کر رہے تھے. اس میں اسپیسیفکلی تو وہ منافقین ہیں جو 300 کا لشکر لے کے عبداللہ ابن ابی الگ بھی ہو گیا تھا، اور بعض جو کمزور ایمان والے مسلمان تھے وہ بھی اس سسٹم کا حصہ بن گئے. یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہنے لگے کیا ہمارا بھی کوئی دخل ہے اس مسئلے میں، کوئی ہمارا بھی مشورہ مانا جائے گا. قل ان الامر كله للہ، اے نبی فرما دیجئے اختیار تو سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، چھپائے ہوئے تھے وہ اپنے دلوں میں جو تم پہ ظاہر نہیں کرتے تھے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء، اور کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بھی کوئی اس کام میں دخل ہوتا، ہمارا بھی کوئی مشورہ مانا جاتا، ما قتلنا ہا ہنا، تو ہم یہاں پر اس بے دردی سے قتل نہ ہوتے. قل لو کنتم فی بیوتکم، اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تمہاری موت لکھی ہوئی ہوتی نا تو تم خود گھروں سے نکل کر اپنی مقتل گاہوں کی طرف آ جاتے، کھچے چلے آتے اپنی موت کی جگہ پر. لہٰذا یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم وہاں جاتے نا تو نہ مرتے. سورۃ النساء میں آیا تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت تمہیں وہاں بھی آ کر رہے گی. موت کو کون ٹال سکتا ہے؟ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ تعالیٰ تو آزمانا چاہتا تھا اس واقعے سے احد کے ذریعے جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، تو منافقت بھی تو ظاہر ہوگی نا. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں جو میل کچیل ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ صاف فرمانا چاہتا تھا. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کہ ان کے سینوں میں چھپے ہوئے راز ہیں. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک تم میں سے وہ لوگ جو کہ پیٹ پھیر گئے تھے اس دن جس دن کے کافروں اور مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی، یعنی غزوہ احد دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے. انما
فاستزلهم الشیطان، تو شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا، ببعض ما کسبوا، ان کے اپنے ہی بعض اعمال کے سبب۔ ظاہر ہے کہ انسان میں بعض اوقات کمزوریاں ہوتی ہیں، یہ مکافات عمل والی بات بھی ہے۔ اچھا یہ جو آیت ہے نا، اسی کے کانٹیکسٹ میں حضرت عثمان کا وہ واقعہ لے کے آئے ہیں امام بخاری، جو اہل مصر میں سے ایک شخص آیا تھا، جو میں نے شروع میں وہ حدیث بیان کی، وہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ اس کے ساتھ آیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، انہیں معاف کر چکا، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور حلم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے اہل ایمان تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، حالانکہ وہ کلمہ کو مسلمان تھے، اوپر سے مسلمان تھے اندر سے منافق تھے، تو اللہ نے ان کو کافروں کی کیٹیگری میں ڈالا۔ وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، جو کہتے تھے اپنے بھائیوں کو جب وہ جہاد کے سفر پر نکلے، غزوہ احد کے لیے یا کسی اور غزوے کے لیے، او کانوا غزا، یا پھر کسی جہاد کے لیے، لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگر یہ ہمارے پاس ہمارے گھروں میں ہوتے تو انہیں موت نہ آتی، وما قتلوا، اور نہ یہ قتل کیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب اس کے جواب میں، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اس طرح کے وسوسے آنا ان کے دلوں میں، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تو خود چاہتا ہے کہ وہ ان کے جو باطل خیالات ہیں ان کو حسرت کا باعث بنا دے ان کے دلوں میں، بس یہی کڑ کڑ کے مر جائیں وہ، حالانکہ موت تو آنی تھی، تو آئی نہیں ہے، اس کے باوجود اتنی ٹینشن ہے۔ دیکھیں نا، یہ اس کو کہتے ہیں کہ چلتی پھرتی زندہ لاش، کہ مرے نہیں ہیں پھر بھی ان کو ٹینشن اتنی ہے موت کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ تمہارے دلوں میں ہم نے حسرت ڈال دی۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر واقعی تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا اپنی طبعی موت مر جاؤ جہاد میں، راستے میں بیماری کے ذریعے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو جو اللہ کی بخشش تمہیں ملنے والی ہے اور اس کی رحمت، وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے دنیا میں جوڑ کے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ زندگی ایز این ایسٹ یا دنیا کے ایسٹس جو تم نے جوڑے ہوئے ہیں، اس سے بہتر اللہ کے پاس ہے۔ وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اگر تم مر جاؤ اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہوئے یا جنگ میں قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تمہیں اللہ کے حضور ہی جمع کیا جائے گا۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، چاہے کوئی قتل ہوا، مرا، شیر کے پیٹ میں چلا گیا یا کسی ویل مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا یا ایئر کریش میں اس کی راکھ اڑ گئی، الٹیمیٹلی تم جمع کر لیے جاؤ گے قیامت والے دن اللہ کے حضور، اللہ نے تمہیں زندہ کر لینا ہے۔ تو اس کے یعنی یہ کوئی اللہ تعالیٰ اپنی صرف قدرت کا اظہار نہیں کر رہا کہ زندہ ہو جانا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حضور تمہاری پیشی ہونی ہے کہ تم نے یہ ساری قربانیاں اللہ کے لیے کی تھیں یا کسی کے دکھلاوے کے لیے کی تھی، یہ شہادت جو ہے وہ اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے تھی یا واقعی اللہ کے لیے مرنا چاہتے تھے تم۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ تو اللہ کی رحمت ہے اے نبی علیہ السلام آپ پر کہ آپ بڑے نرم ہیں اپنے ساتھیوں کے معاملے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایٹیچیوڈ بڑا نرمی والا ہے اپنے ساتھیوں کے بارے میں، اصحاب رسول کے بارے میں، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور بالفرض اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تند مزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان سے درگزر فرمائیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کریں اللہ سے کہ اللہ ان کو بخش دے، اور یہاں پہ بس نہیں کیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور مستقبل میں بھی جو واقعات آئیں گے نا اس میں آپ نے ان کو مشورے میں شامل کر رکھنا ہے۔ اب ایک اور اہم بات اس کے ساتھ آ رہی ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ عزم کر لینا کسی کام کا، مطلب مشورہ ہوا، ایک چیز طے ہو گئی، اب بیچ میں جو ہے نا وہ پاک نہیں چھوڑنی کوئی، بس آپ کر گزرنا ہے، اور اس کے بعد کوئی غلط رزلٹ آ جائے تو آپ یہ نہیں کہنا کہ اے نے مشورہ دیتا سی، نہیں، انہیں مشورہ دیتا سی، فیصلہ تو سر تسی کیتا سی نا، تو آپ نے اپنے فیصلوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ، جب عزم کر لو نا کسی کام کا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ آگے چل کے آئے گا کہ یہ دعا سکھائی جائے گی سورہ ال عمران کی 179 نمبر آیت میں، کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا نا، فلا غالب لکم، تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا، اللہ پہ توکل کرو۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو اللہ کے بعد کون تمہارا مددگار ہو سکتا ہے۔ غزوہ حنین میں یہی ہوا نا جو سورہ توبہ میں آتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین میں نبی علیہ السلام کی مدد فرمائی، 12,000 کا لشکر تھا، صرف 80 لوگ حضور کے ساتھ رہ گئے، بس ایک بندے نے وہاں جملہ بول دیا تھا کہ جی بدر میں تو ہم 313 تھے، غالب آئے ہیں، آج تو ہم کافروں سے زیادہ ہیں،
اور غزوہ حنین مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی، یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی. اس کے بعد عرب پورے کا پورا سرنڈر کر گیا تھا قریش کے سامنے. تو یہ فتح مکہ کے آلموسٹ 4 مہینے کے بعد یہ جنگ ہوئی. تو ظاہر ہے مسلمانوں کا کانفیڈنس لیول عروج پہ تھا کہ جی ہم نے تو اب کوئی بچا نہیں ہے ادھر. تو یہ قبیلہ حوازن کے لوگ کیا کریں گے؟ تو ایک ساتھی نے بول دیا کہ آج ہم غالب آئیں گے کیونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے. اللہ نے اس بات کا اتنا برا منایا کہ اللہ نے نہیں پھر دیکھا کہ اللہ کے نبی موجود ہیں اس میں، باقی کارمون ایمان مومنین موجود ہیں. ایسی بھگدڑ مچی کہ صرف 80 بندے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے. 12,000 کا لشکر میں سے 80 بندے باقی سب چھوڑ کے بھاگ گئے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام اکیلے آگے اپنے اس پہ خچر پہ سوار اور رجز پڑھتے ہوئے، انا نبی لا کذب، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور پھر آپ علیہ السلام نے یوں زمین سے مٹھی بھری، صحیح مسلم میں آتا ہے، اور یوں کافروں کی طرف پھینکی. تو کوئی کافر ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھ میں نہ پڑی ہو، اور وہ ان کا لشکر پسپا ہو گیا. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الانفال میں بھی کیا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. وہ جو آپ نے کنکریاں پھینکی تھی نا، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی. ورنہ یہاں سے تو ایک انسان کی کنکریاں کہاں تک جا سکتی ہیں؟ اللہ نے اس کو معجزہ بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر ہم مدد نہیں کریں گے تو اللہ کے سوا پھر کون مدد کرے گا؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. اللہم اجعلنا منہم آمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین. وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کی یہ شان تو ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ خیانت کرے. اب یہ منافقین باتیں کرتے تھے نا کہ کوئی ان کے اپنے ذاتی بینیفٹس ہیں اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اس کا ظاہر کا ایجنڈا کچھ اور ہو اور باطن کا اور ہو. یہ دنیا دار حکمرانوں اور جنگجوؤں کے مسئلے ہوتے ہیں. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی خیانت کرے گا نا تم میں سے بھی، تو اپنی خیانت لے کے آئے گا ساتھ قیامت والے دن. اللہ تعالیٰ اس کا پھر بدلہ دے گا اور سزا ڈالے گا تم پر. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر تمہیں بدلہ دیا جائے گا پورا پورا جو بھی تم نے کیا ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی ہر جان اپنے اعمال لے کے آئے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، اور ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے. لیکن ہم صرف ایک ہی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں او اللہ نے کوئی نہیں جی نیکی پسند آ جائے ساڑی، او تے نہیں جی نیکی تے بھی چھوڑ سکتا ہے، اگے نہیں پڑھتے کہ اینے گناہ تے بھی پکڑ سکتا ہے. افمن اتبع رضوان اللہ، بھلا بتاؤ کہ جو اللہ کی رضا چاہنے والے لوگ ہیں، اللہ کی رضا کی پیروی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، کمن باء بسخط من اللہ، وہ ان لوگوں کی مانند ہو سکتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کمانے والے لوگ ہیں. دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا. دنیا کے بادشاہ بھی اپنے وفاداروں کو نوازتے ہیں اور اپنے مخالفین کو قید و بند میں ڈالتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ وفاداری کرنے والے اور اللہ کے ساتھ غداری کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ ہے جہنم جو اللہ کے ساتھ غداری کرنے والے لوگ ہیں. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اچھا یہ دعا میں ان نا کے ساتھ بھی ہم جمع کے سیغوں کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں اور سنگولر کے سیغوں کے ساتھ بھی. اگر آپ سنگولر کے سیغے سے بھی پڑھیں نا، جب کوئی شخص آمین کہتا ہے وہ اس دعا میں شامل ہو جاتا ہے. اگر میں کہتا ہوں نا اللہم اجرنی من النار، تو یہ اللہ مجھے آگ سے بچا لے، اور آپ کہتے ہیں آمین، تو آپ اس میں شامل ہیں. ضروری نہیں کہ میں جمع کا سیغہ ہی بولوں، وہ خود بخود اس میں شامل ہو جاتا ہے. ہم درجات عند اللہ، اللہ کے حضور ان کے درجے ہیں. پھر یعنی جس طرح جنت میں درجے ہیں نا، جہنم میں بھی درجے ہیں. جس طرح سورہ نساء میں آیا کہ منافقین دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوں گے. سورۃ الحجر میں آیا نا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں اور 7 دروازوں کا اپنا اپنا حصہ ہے. تو اس طرح اہل جنت کے بھی درجے ایک جیسے نہیں ہیں. جنت میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ درجات ہیں اور کم سے کم، لیکن وہ کم سے کم بھی جو ہے نا میرے بھائی وہ بھی unimaginable ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا، اور آخر میں وہ جو جہنم سے نکال کے لاکھوں سال کی اپنی سزا بھگت کے جب وہ جنت میں جا رہا ہوگا نا، اس کو بھی اس روئے ارض سے 10 گنا بڑی جنت، equivalent to 10 planets، یہ 10 زمینیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ زمین سے 10 گنا بڑی جگہ تجھے. تو کہے گا یا اللہ میں تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسکرائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو اللہ کی جنت یہ اتنے جو آپ کو ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف بتاتے ہیں پلانٹس ہیں اور بلینز آف گلیکسیز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے الاٹ کرنے کے لیے سارے پلاٹ رکھے ہوئے ہیں جناب. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. کیا دھمکی ہے جی! کوئی جنتیوں والے اعمال کر رہا ہے اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، جو جہنمیوں والے اعمال کر رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے اس چیز سے باہر نہیں ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور بے شک اللہ کا احسان ہے اہل ایمان پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنا رسول مبعوث کیا، من انفسہم، ان کے اندر سے ہی، یعنی انہی کے قبیلے میں سے،
اسی خاندان قریش میں سے، بنو ہاشم میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو 3 کام کرتا ہے۔ نمبر 1، ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کر دیتا ہے۔ جتنے بھی فرسودہ عقائد اور نظریات شرک پر مبنی توحید کے منافی ہیں، قرآن کی آیات تلاوت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن بھی اور شریعت بھی، اور حکمت سے مراد قرآن بھی اور سنت بھی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ کون؟ قریش مکہ، جو بعد میں دنیا کے امام بنے۔ رسول اللہ کے آنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلی گمراہی میں تھے، اور ان کو گمراہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے نکالا؟ قرآن کے ذریعے۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، کیا جب تمہیں پہنچی مصیبت، یعنی فتح شکست میں بدل گئی غزوہ احد کی، تو حالانکہ اس سے پہلے تم بھی تو ان کو مصیبت پہنچا چکے ہو، اس سے ڈبل غزوہ بدر کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا کے اندر کبھی کسی کو اوپر رکھا، کبھی کسی کو نیچے رکھا۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے کہ یہ ایام ہے جو ہم لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ اب اس کانٹیکس میں تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آج تمہیں شکست ہوئی ہے تو اس سے پہلے کافروں کو بھی تو شکست ہو چکی تھی۔ قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا، اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہم پہ مصیبت کہاں سے آ گئی ہے، کیسی کیوں ہار گئے؟ جواب سنو پھر کو، قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، اے نبی ان سے فرماؤ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تمہیں یہ جو فتح شکست میں بدل گئی۔ تم نے کیوں اللہ کے نبی کی نافرمانی کی؟ آپ نے حکم دیا تھا کہ وہ 50 تیر اندازوں کو کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے، تو یہ جیت ہار میں تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بن گئی۔ ویسے اللہ تعالیٰ چاہتا تو زبردستی بھی کر سکتا تھا کہ وہ وہاں سے نہیں ہٹتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے اس طرح کے واقعات سے آزمائش بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ وہی بات آ رہی ہے آگے جا کے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وما اصابکم، اور جو مصیبت پہنچی تھی تمہیں اس دن، کس دن؟ یوم التقى الجمعان، جس دن 2 گروہ آپس میں لڑے تھے، فبإذن اللہ، تو یہ اللہ کے اذن سے ہوا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی اگر اس وقت خالد بن ولید کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا کہ پیچھے سے حملہ نہیں کرنا، تو ظاہر یہ سب کچھ نہیں ہونا تھا جو کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ جانے، لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا لیکن اصطلاحی ترجمہ اس کا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جانچے اور واضح کر دے کہ کون اہل ایمان ہے۔ تو اہل ایمان کون ہوگا کہ جب اسے مصیبت آئے تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اپنے اوپر غور کرے کہ یہ میرے اعمال کی شامت ہے۔ اور جو مومن نہیں ہوگا وہ گلا شکوہ اور لکیر پیٹنا شروع کر دے گا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ لے کہ کون سے ہیں جو نفاق والے ہیں، اندر سے کافر ہیں اور منافقت کا انہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے، مسلمان اوپر سے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تو جانتا ہی ہے، مراد یہ کہ اللہ نکھار کے لوگوں کے سامنے ان کو ننگا کر دے کہ یہ دیکھ لو، یہ تھے جو نعرے لگایا کرتے تھے، اور اب دیکھ لو جب مشکل وقت آیا ہے تو یہ لوگ جو ہیں وہ دین کا راستہ ہی چھوڑ گئے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، جب ان سے کہا جاتا تھا، کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور بچاؤ کرتے ہیں شہر مدینہ کا، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، تو وہ بولے کہ اگر ہمیں یقین ہوتا نا کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے۔ یہ تو نورہ کشتی ہونے جا رہی ہے، اندازہ کریں وہ واپس جو چلا گیا تھا نا 300 کا لشکر عبداللہ ابن ابی کا، انہوں نے کہا انہوں نے کہاں لڑنا ہے، وہ سامنے والے بھی قریشی ہیں، یہ بھی قریشی ہیں، قریش کے ساتھ کیسے ٹکرا سکتا ہے؟ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ ایمان سے زیادہ کفر کے نزدیک تھے جب وہ یہ بات کر رہے تھے۔ ویسے یہ عربی میں محاورتاً بات ہوتی ہے، جو وقت کے پیغمبر کے ساتھ غداری کرے اور ان کے حکم کے باوجود ان کو تنہا چھوڑ جائے وہ کافر ہی ہوگا۔ یہ محاورتاً بات ہے کہ وہ اس دن کافر ہی تھے، ایمان سے بہت دور تھے۔ یقولون بافواہہم، وہ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں۔ یہ 2 طرح سے اس کا معنی ہو سکتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ دعوے تو کرتے ہیں لیکن اندر ایمان کوئی نہیں موجود، دوسرا یہ ہے کہ اوپر سے جو باتیں کر رہے ہیں اس سے زیادہ دشمنی ان کے اندر چھپی ہوئی ہے، اوپر تو دشمنی کا اظہار کام کرتے ہیں، اندر تو اس سے بڑے یہ دشمن ہے۔ یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہوں گے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اس حال میں کہ خود تو یہ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور جو کامل الایمان ان کے اہل مدینہ کے ساتھی حضور کے ساتھ شہید ہو گئے جا کے غزوہ احد میں، ان کے بارے میں ان کی وفات اور شہادت کے بعد اب یہ گھر بیٹھے ہوئے، اپنی تو بزدلی ہے کہ خود گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے بھائیوں نے بھی ہماری بات مانی ہوتی نا تو آج قتل تو نہ ہوتے۔ اس کا جواب پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ گھر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا، اگر ان کی بھی موت لکھی ہوتی نا یہ بھی اپنی مقتل گاہوں کی طرف خود کھینچے چلے آتے، کیونکہ موت کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت،
اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر تم موت کو ٹال سکتے ہو تو اپنی موت ٹال کے بتاؤ نا. تم گھر بیٹھ کے تو اب تمہیں موت ہی نہیں آنی, مرنا تو ہے, موت کون ٹال سکتا ہے؟ ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو نا تو اپنی موت ٹال کے بتاؤ. تم یہ کہہ رہے ہو ہمارے بھائی میدان عہد میں گئے تو مارے گئے, ہم گھر بیٹھے تو بچ گئے, تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تم اب ہمیشہ بچے رہو گے, موت تو یہاں بھی آئے گی. ان کی زندگی اتنی تھی. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, کبھی خیال نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مر گئے. حالانکہ مر چکے ہیں, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وہ قتل ہوئے ہیں, تو قتل ہوئے تو مر تو گئے, لیکن نہیں, وہ دنیا سے مرے ہیں. بل احیاء عند ربہم, بلکہ وہ تو زندہ ہیں اللہ کے حضور. یرزقون, اور ایسے زندہ ہیں کہ اللہ نے ان کو نعمتیں بھی دی ہوئی ہیں, رزق بھی دیا ہوا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ, وہ بڑے خوش ہیں ان نعمتوں میں جو اللہ نے ان کو دی ہے, من فضلی, اپنے فضل سے. ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم, اور وہ خوش ہو رہے ہیں جنت میں بیٹھے بیٹھے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ان کو ابھی مر کے نہیں ملے. بھئی جو دنیا میں زندہ ہیں ان کے بارے میں جنتی کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ من خلفہم, جن کو وہ پیچھے چھوڑ آئے ہوئے ہیں. اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون, کہ نہیں ہے ان کو کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اچھا, جنت میں ان کے بارے میں کیوں خوش ہو رہے ہیں جو دنیا میں؟ اس لیے کہ وہ جنت میں پہنچ کے انہوں نے اینڈ رزلٹ دیکھ لیا ہے, اور وہ یہ خوش ہیں کہ ہمارے ساتھیوں نے جو رسول اللہ پر ایمان لائے تھے نا, ہم نے تو آگے واقعی جنت دیکھ لیا ہے, انہوں نے تو ایمان بالغیب لے کے آئے تھے, تو ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے وہ دوست بھی جنت میں ہی پہنچ جائیں گے, اس لیے خوش ہو رہے ہیں ان کے اوپر. تو دوستی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو, عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل, خوش ہو رہے ہیں وہ جنت میں اللہ کی نعمتوں پر اور اس کے فضل پر. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ, اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا اہل ایمان کا اجر. الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ, وہ لوگ کہ جنہوں نے پکار سن لی اللہ اور اس کے رسول کی. من بعد ما اصابهم القرح, بعد اس کے کہ ان کو خود بھی زخم لگ چکے تھے. للذین احسنوا منہم, ان کے لیے جنہوں نے نیکی کی. واتقوا اجر عظیم, اور تقوی اختیار کیا بہت بڑا اجر ہے. یعنی اس سے بڑی کیا نیکی ہوگی کہ زخم لگا ہوا ہے, کتنے رشتہ دار مر گئے ہیں, اور جنگ میں ایک شکست کا غم بھی ہرا ہے, اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت اس مشکل وقت میں انہوں نے لبیک کہتے ہوئے 70 اصحاب اس چیز کے اوپر ایگری کر گئے کہ ہم کافروں کا پیچھا کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جو نیکی کی ہے اور تقوی کی روش اختیار کی ہے, ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, آمین. الذین قال لهم الناس, یہ وہ لوگ ہیں جب لوگ ان سے کہتے ہیں ان الناس قد جمعوا لکم, کہ بے شک لوگ تو اکٹھے ہو رہے ہیں تمہارے خلاف. فخشوہم, ان سے ڈر جاؤ. فزادہم ایمانا, تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ڈرنے والی کون سی بات ہے, اللہ نے تو زندگی رکھی ہے ازمائشوں کے لیے, تو ایک اور ازمائش آئی ہے, اس میں بھی ہم پرفارم کریں گے اور اللہ سے اور اجر لیں گے. تو ان کا ایمان بڑھتا ہے, اور وہ کہتے ہیں وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی ہمیں کافی ہے, وہی بہتر کارساز ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل, پس مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کرم ہوا کہ وہ واپس آئے اللہ کا انعام اور فضل لے کر. لم یمسسہم سوء, ان کو کوئی برائی نہیں چھوئی. واتبعوا رضوان اللہ, اور اللہ کی رضا تو انہوں نے حاصل کر لی جو اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. واللہ ذو فضل عظیم, اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. انما ذالکم الشیطان, شیطان کا تو صرف یہ کام ہے یخوف اولیاءہ, کہ وہ اپنے دوستوں سے ڈراتا رہتا ہے مسلمانوں کو. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کہ شیطان کا تو کام یہ ہے کہ وہ اپنے یاروں دوستوں سے نا مسلمانوں کو ڈراتا رہتا ہے. فلا تخافوہم, مت ڈرو ان سے. وخافونی ان کنتم مؤمنین, اور مجھ سے ڈرو اگر تم واقعی مجھ پہ ایمان لاتے ہو. ڈرو اس بات سے کہ تمہیں اللہ کو منہ دکھانا ہے, اللہ کے دشمنوں سے نہ ڈرو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو کافر اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, پھرتیاں دکھا رہے ہیں, ان کی یہ پھرتیاں آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں. انہم لن یضروا اللہ شیئا, یہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. اب یہاں اللہ کے نقصان سے مراد ہے اللہ کے دین کا, جس کے کسٹوڈین اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ, اللہ تو چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہ رہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے عظیم عذاب ہو. یعنی مراد یہ ہے کہ اب یہ بہت غصے کا اظہار ہے کہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی قسمت میں ہدایت اب نہ ہو, اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, تو اب یہ ان کے اوپر بڑا عذاب ہے. یعنی جتنی انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کرنی ہے نا, اتنے ہی زیادہ عذاب کے یہ مستحق ہوں گے, تو بس یہ اور کر لیں جتنا انہوں نے کرنا ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کو خرید لیا ہے ایمان اپنے ہاتھوں سے بیچ کے. ہونا تو چاہیے تھا
ایمان کی دولت لیتے ہیں، لیکن انہوں نے کفر خریدا ہے ایمان اپنے ہاتھوں سے دے کے. اس سے بڑا کیا کسی کی بدبختی ہوگی کہ وقت کا پیغمبر موجود ہے اور ہدایت جو ہے وہ سورج کی طرح روشن ہے. سب سے زیادہ اسی وقت روشن ہوتی ہے نا جب پیغمبر دنیا میں موجود ہو، اور لوگ جو ہے وہ محروم رہ جائیں. انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایمان دے کے کفر لے لیا. لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اللہ کا کیا نقصان کرنا ہے؟ اپنا ہی نقصان کریں گے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ، اور کافر یہ نہ گمان کریں کہ جو ہم ان کی رسی ڈھیلی کر رہے ہیں تو یہ ان کے حق میں کوئی بہتری ہو رہی ہے. خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، نہیں. إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، یہ وہی بات آگی جو میں نے کی تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو ڈھیل اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ یہ اپنے گناہ میں سرکشی میں بڑھتے چلے جائیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہو، یعنی یہ اور برائی کریں اور عذاب کے مستحق ہوں. یہ مجھے بتائیں کہ یہ کتابوں کے خدا کی گفتگو آپ نے دیکھی ہے؟ ہمیں تو بتایا گیا جی اللہ تعالیٰ تو چھوٹی سی غلطی معاف کر، نظر آ رہا ہے مزاج سمجھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کس لیول پہ جا کے کہ ہم تو چاہتے ہیں اور گناہ کرو تاکہ اور پھینٹی لگاؤں تمہاری. جی ٹھیک ہے، اسی لیے جناب ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جب کسی پہ مور لگا دے پھر ہدایت کوئی نہیں اس کو ملتی. اسی لیے یہ دعا ضرور مانگا کریں اپنی نمازوں میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. وہ بھی اسی صورت میں گزری سورہ ال عمران میں. اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ٹھیک ہے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اے عطا فرمانے والے. آمین. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، اللہ کی شان نہیں کہ چھوڑے رکھے اہل ایمان کو اسی حال پر جس پہ وہ ہیں. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پلید کو پاک سے الگ نہ کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی مومن کو ایمان لانے کے اوپر نہیں چھوڑ دینا جب تک آزمائش کے ذریعے اس کی پلیدی اور پاکی ظاہر نہ ہو جائے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی بات کو منکشف کر دے یا اطلاع دے دے. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تمہارا کام اتنا ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ. یعنی اللہ اور اس کے رسول جو تمہیں غیبی خبریں دیں، تمہارا کام ایمان لانا ہے. تمہاری یہ ڈیمانڈ درست نہیں ہے کہ ہر شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ وہی نازل کرے. ان تؤمنوا، اگر تم ایمان لے آئے، وتتقوا، اور تقوی کی روش اختیار کی، فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے عظیم اجر ہوگا اللہ کے حضور انشاءاللہ تعالی. اللہم اجعلنا منہم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے دنیا کی زندگی میں کچھ نعمتیں دے رکھی ہیں کہ یہ ان کے لیے خیر ہے. بل ہوا شر لہم، بلکہ اس میں تو ان کے لیے شر، برائی چھپی ہوئی ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اس مال کا توق ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا جس کے ساتھ انہوں نے بخل کے ذریعے، کنجوسی کے ساتھ مال دنیا میں جوڑا تھا. یہ مال کا ایک توق بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ کی ہے. لوگ تو کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد فلاں وارث، اصل میں سب نے ہی مر جانا ہے. الٹیمیٹلی وارث کون ہوگا؟ اللہ. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو اس سے باخبر ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، اللہ نے سن لی ہے ان لوگوں کی بکواس جنہوں نے کہا کہ اللہ تو فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور غنی تو ہم ہیں. یہ یہودی تھے، یہ جس طرح پانڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، دین کا بھی مذاق بنانے والے، اور یہودیوں میں یہ بہت چیز تھی، چرب زبانی. استغفر اللہ. تو بولی اس پہ اللہ کی ورڈکٹ دیکھیں، سنکتب ما قالوا، ہم ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں جو یہ بکواس کر رہے ہیں. یہ پرسنل نوٹس بنانے کے لیے نہیں، قیامت والے نامہ اعمال سامنے رکھنے کے لیے. یہ کہا کرتے تھے دنیا میں، آؤ نا، دنیا میں تو کھلی چھٹی تھی، اب تمہاری گرفت کریں گے. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ان کا وہ بڑا جرم جو انہوں نے نبیوں کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، حق گوئی کے اوپر، یہ بھی ان کا ہم نے جرم لکھا ہوا ہے. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور پھر ایک وہ دن آئے گا ہم کہیں گے چکھو اس آگ کے عذاب کا مزہ. جو تم دنیا میں اللہ کے بارے میں اس طرح کی غلط گفتگو کرتے تھے، اس کے بھیجے ہوئے نمائندوں یعنی وقت کے پیغمبروں کو قتل کرتے تھے، دنیا میں تو کھلی چھٹی تھی، لیکن آج ہم گرفت کریں گے. اچھا، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. مرضی اس کی یہ نہیں ہے کہ نبیوں کو قتل کیا جائے، مرضی اس کی یہ نہیں ہے کہ لوگ برائی کے اندر مبتلا ہوں. ہاں، اجازت دی ہوئی ہے کہ کام چک کے رکھنا رکھو، آخرت میں پکڑوں گا.
اور اگر میرے پیغمبروں کی اطاعت اختیار کرو گے آخرت میں جنت دوں گا. اجازت ہے, یہ نہیں ہوگا کہ اذان ہوئی ہے تم نماز نہیں پڑھتے تو زمین میں دزا دیے دو, نہیں, زمین نہیں تمہیں کھینچے گی. اذان ہوئی تمہارے آٹومیٹکلی نہ تم مسجد کی طرف قدم بڑھیں گے اور نہ کسی برائی کی طرف, تمہارا اپنا اختیار ہوگا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے, تمہاری مرضی ہے چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر ان سے کہا جائے گا چکھو اس آگ کا عذاب, ذالک بما قدمت ایدیکم, یہ ہیں وہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے تھے نا اپنے کرتوت, یہ تو اپنی کیتیاں آگے آئی ہیں جن پنجابی کہتے ہیں, یہ تمہارے کرتوت تھے جو تم دنیا میں تو کہتے تھے اللہ کا بڑا فضل ہے, میری یہ فلم بھی ہٹ ہو گئی ہے, یہ تمہارے کرتوت ہیں جو اب تمہارے سامنے آئے ہیں, یہ تمہارے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اگر قیامت میں اللہ نے پکڑا ہے تو دنیا میں کھلی چھٹی دی تھی نبیوں کے ذریعے, اور ان کے ذریعے کتابیں بھیج کے سلیبس کی فارم میں حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا تم پر عیاں کر دیا تھا. اب یہ تمہارا فیصلہ تھا نا کہ تم نے کون سی چیز قبول کی ہے. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا, اب یہودیوں کا ذکر آ رہا ہے. دل بے ایمان پہ اجتا ٹھہر, اگر دل بے ایمانی پہ اترا ہو تو آپ لیم ایکسکیوزز, جھوٹے بہانے بہت سے گھڑ لیں گے. نبی علیہ السلام پہ ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ انہوں نے یہ بھی اڈاپٹ کیا کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ صرف اس پیغمبر کو ماننا ہے جو یہ معجزہ دکھائے کہ وہ اللہ کے لیے قربانی لا کر اوپن میدان میں رکھے اور ایک غیبی آگ آئے اور اس قربانی کو جلا کے راکھ کر دے, کیونکہ یہ بنی اسرائیل میں یہ ہوا کرتا تھا. اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان, یہاں تک کہ کوئی رسول ہمارے پاس یہ معجزہ لے آئے کہ وہ قربانی لے کر آئے, تأکلہ النار, جسے اوپنلی آگ کھا جائے, یہ معجزہ جب تک نہیں دکھاؤ گے ہم نہیں مانیں گے. اللہ تو میں قل, اے نبی ان سے فرما دیجئے, قد جاءکم رسل من قبلی, مجھ سے پہلے بھی کئی رسول آئے ہیں, بالبینات, روشن دلائل لے کر, وبالذی قلتم, اور وہ معجزے بھی لے کر آئے جو تم مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہو. فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین, تو تم نے ان پیغمبروں کو کیوں قتل کر دیا تھا اگر تم سچے ہو اپنی بات میں. فإن کذبوک, اگر یہ جھٹلا دیں آپ کو, فقد کذب رسل من قبلک, تو اے اللہ کے نبی آپ نے اس پہ زیادہ پریشان نہیں ہونا, یہ تو وہ قوم ہے یہودیوں کی کہ یہ تو اپنے خاندانی پیغمبر جو یہودیوں نسل تھے آپ سے پہلے کئی پیغمبروں کو یہ جھٹلا چکے ہیں. جاءوا بالبینات, جو کہ روشن دلائل بڑے بڑے معجزے ان کے پاس لے کے آئے تھے, والزبر والکتاب المنیر, اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کے آئے. یہ تو اتنے ناہنجان ہیں, انہوں نے اپنی بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے پیغمبروں کا انکار کیا, آپ تو پھر بھی بنو اسماعیل میں ہیں, آپ کے ساتھ تو ان کا جیلسی فیکٹر بھی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس میں دھمکی ہے کہ بھئی کب تک یہ یاشیاں کرو گے, مرنا ہے, اللہ کے حضور آنا ہے, پھر بدلہ لیں گے تم سے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور تمہیں پورا پورا بدلہ مل کے رہے گا اپنے اعمال کا قیامت والے دن. اچھے اعمال کیے تو ان کا اجر, اور برے اعمال کیے تو اس کی سزا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, پس جو بچا لیا گیا قیامت کے دن جہنم کی آگ سے, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فَقَدْ فَازَ, پس وہ کامیاب ہو گیا. اللہم اجعلنا منہم, اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, آمین. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. یہ کنکلوڈ کیا اللہ نے اس بات کو, واقعی دھوکہ پتہ ہی نہیں چلتا, ایسے وقت گزرتا ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تمہارے مال اور تمہاری اپنی جانوں میں. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور تم ضرور سنتے رہو گے ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں, من قبلکم, تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی تھی, یعنی جیوز اور کرسچنز. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور شرک کرنے والوں کی طرف سے بھی, اذًا کثیرا, بڑی اذیت دینے والی باتیں. وَإِن تَصْبِرُوا, اگر تم صبر کرو گے, وَتَتَّقُوا, اور تقوی کی روش اختیار کرو گے, فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, تو اصل میں ہمت کا کام یہ ہے. دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں ہمت کا کام یہ ہے کہ کسی کی مار کٹائی والا معاملہ کرنا, کسی کو گالی گلوچ نکالنا. اللہ فرماتا ہے ہمت کا کام یہ ہے کہ جو تکلیفیں آئے ہیں اللہ کی راہ میں اس پہ صبر کرو, اللہ سے مدد چاہو, یہ ہے عزم والے کام. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی تھی, یعنی جیوز اور کرسچنز, یہود و نصارہ. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, کہ تم کھول کھول کر بیان کرنا لوگوں کو, وَلَا تَكْتُمُونَهُ, اور مت چھپانا حق کو. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, تو انہوں نے اپنے اس وعدے کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور اس کے عوض دنیا کے چند ٹکے کما لیے, یعنی وہ چودراہٹ اپنی چودراہٹ اسی صورت میں قائم تھی جب نبی اسلام کو نہ مانتے. تو دنیا کی منفیت کی خاطر انہوں نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا, ان کے بارے میں جو پروفیسیز تھیں, پیش گوئیاں موجود تھیں ان کی کتابوں میں, ان کو بھی چھپا لیا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ, تو کیا بری چیز ہے جو وہ خرید رہے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت اپنے ہاتھ سے دے کر دنیا کی منفیت اور گمراہی اور آخرت کا عذاب خرید رہے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.
لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، ہرگز آپ یہ خیال نہ کریں جو لوگ خوش ہو رہے ہیں اپنے کرتوتوں کے اوپر، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے نہیں ہیں، فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو ان کے متعلق یہ گمان نہ کرنا کہ وہ امن میں ہے، بلکہ وہ تو عذاب میں ہوں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کا بار بار آنا، رات کے آنے کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آنا، یہ بدلتے رہنا، اس کے اندر لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس عقل ہے، تو عقل تو سب کے پاس ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ اللہ ہی کو یاد کرتے رہیں گے، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کروٹوں پہ لیٹے ہوئے بھی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و تفکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، تو غور و تفکر کرنے کے بعد کس رزلٹ میں پہنچتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ چیزیں فضول پیدا نہیں کی ہیں، یہ کریشن کسی مقصد کے تحت ہے، اور اس مقصد کا منطقی انجام یہ ہے کہ مجھے بھی کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اور اس کا منطقی انجام یہ ہے کہ اگر میں نے وہ مقصد پورا نہ کیا تو میں مارا گیا، تو لہٰذا میں دعا کرتا ہوں سبحانک فقینا عذاب النار، اے اللہ تو تو پاک ہے، تو نے تو ایسی قدرت ہے تیری کہ غلطیوں سے پاک ہے تو، میں تو غلطی کروں گا، میں تو انسان ہوں، فقینا عذاب النار، پس ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ اور پھر وہ بے ساختہ دعا کرتا ہے ربنا انک من تدخل النار، اے رب ہمارے بے شک جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا فقد اخزیتہ، تو اسے تو نے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہو سکے گا اگر تو نے عذاب کا فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارا کہ ایسا شخص جو اس رزلٹ پہ پہنچا ہونا، جیسے اسے نبی کی دعوت پہنچے گی نا کہ کوئی ندا لگانے والا اپنے رب کی طرف بلا رہا ہے، تو وہ پھر ایمان لے آئے گا، اور یہ بڑی پیاری دعائیں ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا سورۃ البقرہ کی دعاؤں سے بھی زیادہ جامع دعائیں ہیں۔ اگلی دعا سنیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب ہمارے ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ جو ندا لگا رہا تھا، آواز دے رہا تھا، ایمان کی طرف بلا رہا تھا، ان آمنوا بربکم، کہ رب اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ یہ ندا دینے والا کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وقت کا پیغمبر۔ فآمنا، تو اے رب ہمارے ہم نے تیرے نبی کی دعوت کو قبول کیا اور ایمان لے آئے۔ تو اے اللہ آپ ایمان لے آئے ہیں تو پہلے جو غلطیاں ہوئی اگر انجانے میں تو معاف کر دے، وہی دعا اگلی آگی، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے پس بخش دے ہمیں ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں سے درگزر فرما دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت دینا نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی مرنے کے بعد جو نیک لوگوں کا انجام ہونا ہے ہمارا انجام وہی ہو، ہم نے تیرے نبی کی دعوت پہ لبیک کہہ دیا۔ ربنا وآتنا، اور اے رب ہمارے عطا فرما دے ہمیں ما وعدتنا علی رسولک، جو تو نے اپنے رسول کے ذریعے ہم سے وعدے کیے نا کہ جو اپنے رب کو مانے گا، پیغمبر کی پیروی کرے گا، اس کو جنت میں فلاں فلاں نعمتیں ملیں گی۔ تو اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جو تو نے ہمارے نبی کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا نا، ان وعدوں کا مصداق بھی ہمیں بنا دینا، آمین۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم، پس اللہ نے قبول کر لی ان کی دعائیں، جو لوگ ان کوالٹیز کے مالک ہیں اور یوں اپنے رب کو پکارتے ہیں، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہوا یا عورت، یہ اللہ نے عورتوں کی تسلی کے لیے ہے، بعضکم من بعض، اور یہ جو مرد و عورت کا فرق ہے یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض میں سے رکھا ہے۔ فالذین ہاجروا، پس جو تم میں سے جنہوں نے ہجرت کی، اب یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو صحابہ کے بارے میں ہے اور اہل بیت کے بارے میں، اور تعویل عام میں جو لوگ بھی دین کے لیے یہ تکلیفیں اٹھائیں گے وہ سب قیامت تک اس میں داخل ہیں۔ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور نکالے گئے اپنے وطن سے، یہاں پہ بھی کئی لوگ داڑھی رکھنے پہ ماں باپ نکال دیتے ہیں، رفع دین کرنے پر رشتہ دار فارغ کر دیتے ہیں۔ تو جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور انہیں میرے راستے میں اذیت دی گئی، یعنی اللہ کو ماننے کی وجہ سے انہیں تکلیفیں دی گئی، وَقَاتَلُوا، اور انہوں نے دین کے لیے قتال اور جہاد کیا، وَقُتِلُوا، اور خود بھی مارے گئے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اب یہ عربی میں جتنے تاکید کے سیغے اس کے اندر نا، میں ضرور بالضرور ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور میں بالضرور انہیں جنت میں داخل کر کے رہوں گا، تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہوگا ان کے نیک اعمال کا، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے پاس تو بہترین ثواب اور بہترین بدلہ ہے۔
اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے نبی علیہ السلام آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے ان لوگوں کا زمین پہ ملکوں میں چلتے پھرتے رہنا جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. یہ خطاب تو نبی علیہ السلام کو ہے اور آپ کے ذریعے پوری انسانیت کو ہے کہ اگر کافروں کو دنیا میں اللہ کے منکرین کو کچھ ملا ہوا ہے تو یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے, کیونکہ اللہ نے تو اپنے مخالفین کی روٹی روزی تو نہیں بند کرنی, وہ تو اللہ نے دینا ہے. متاع قلیل, یہ تو تھوڑی دیر کے لیے لطف اندوز ہو رہے ہیں اس دنیا کی زندگی کی لذت سے. ثم مأواہم جہنم, پھر ان کا ٹھکانہ ہونے والا ہے جہنم. یعنی دنیا میں یہ کتنا عرصہ کر لیں گے, کوئی 50 سال 60 سال 70 سال. صحیح مسلم کی حدیث ہے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے, اس کے ساتھ جتنا پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے, اور انفینٹ سمندر آخرت کی زندگی ہے. کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ برتنے کا سامان ہے, اس کے بعد جہنم ہے ان کے لیے, وبئس المہاد, اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم, لیکن جن لوگوں نے اپنے رب سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزاری, لہم جنات تجری, ان کے لیے ہے جنت, تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, خالدین فیہا, وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش, نزلا من عند اللہ, اور یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے. اللہ مہمان نوازی کر رہا ہے کہ ہمیشہ کی جنت. وما عند اللہ خیر للابرار, اور جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ بہت بہتر ہیں نیکوکار لوگوں کے لیے. دنیا میں کوئی کتنی بھی لذت حاصل کر لے, دنیا کا سب سے بڑا ایشو ہے ختم ہو جانا. تو آخرت تو اللہ نے فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ, آخرت تو بہتر بھی ہے دنیا سے اور ہمیشہ رہنے والی ہے, نہ ختم ہونے والی ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور بے شک اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں, لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ, جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ, اور اے مسلمانوں جو تمہاری طرف نازل ہوا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں. یعنی ایسے کرسچنز جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کی دعوت کو قبول کر لیا, ایسے لوگ بھی ہیں. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ, اور جو ان کی طرف نازل ہوا تھا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں, خاشعین للہ, اللہ سے ڈرتے ہوئے, لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا سودا نہیں کرتے چند ٹکوں کے عوض, تھوڑے سی دنیاوی منفعت کے عوض سودا نہیں کرتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم, ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے. ان اللہ سریع الحساب, اور بے شک اللہ تعالیٰ حساب لینے میں جلدی فرمانے والا ہے, یعنی ان قریب حساب ہو جانا ہے. اچھا دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا جناب چلو جی آگے جا کے پتہ لگے گا, آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا, لگ پتہ جائے گا. آگے جا کے پتہ چلنا تو ایک انفارمیشن ہی ہوگی, اس کو آپ انڈو تو نہیں کر سکتے. اللہ تو چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے تمہیں پتہ چل جائے, یعنی کہ جو ہم بھی عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, یہ کتابوں کا خدا ہے جس نے تعارف کروایا ہے, اور جو بابوں نے آپ کو تعارف کروایا بابوں کا خدا اور ہے, اگرچہ وہ اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن وہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے وہ کوالٹی, نہ وہ شریعت جو انہوں نے پیش کی ہوئی ہے, بلکہ اللہ اس شریعت کون کرتا ہے جو اس نے کتابوں کے ذریعے اپنے پیغمبروں کے ذریعے آپ تک پہنچائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے اہل ایمان, آمنوا اصبروا وصابروا, ثابت قدم رہو اور کمر بستہ رہو دشمن کے مقابلے میں. ورابطوا, دشمن کے مقابلے میں بھی اپنا ڈسپلن لوز نہ کرو, دین کی خدمت میں بھی صبر اختیار کرو اور صبر کے اوپر ڈٹے رہو, اور اپنا جو یہ رابطوا اپنا ڈسپلن بھی لوز نہ کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکو. یہ جو آخری آیت ہے نا جی, اس میں آپ کو مختلف انداز میں با محاورہ ترجمہ مختلف لوگوں کا ملے گا. بعض میں ترجمہ کیا ہوگا کہ اے اہل ایمان صبر کرو اور اس صبر کے اوپر استقامت اختیار کرو, اور مسلمان ملکوں کی سرحد کی حفاظت کرو. وہ رابطو کا یہ مطلب لیتے ہیں, یہ معنی بھی اپنی جگہ درست ہے, کیونکہ رابطو جو ہے وہ ایک جنرل لفظ ہے, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اللہ کے دین کی ترویج کے لیے کوشش کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو چونکہ پس منظر میں اس میں غزوہ احد تھی تو یہ بتایا گیا کہ اس غلطی کی وجہ سے جو تمہاری فتح شکست میں بدلی, تو اب اس پہ تم نے صبر کرنا ہے اور صبر پہ استقامت رکھنی ہے, اور مستقبل کے لیے اپنا ربط اپنا ڈسپلن لوز نہیں کرنا, اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے پوری انسانیت اس اللہ سے ڈر جاؤ, اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا, یعنی سیدنا آدم علیہ السلام. وخلق منہا زوجہا, اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنا دیا, یعنی سیدہ حوا. اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے دونوں کتابوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, یعنی سیدہ حوا پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے, اور وہ جوڑا بن گیا ان کا. اور پھر اس جوڑے سے کیا ہوا, وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً,
اور پھر ہم نے مرد و عورت کے اس جوڑے سے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں اس زمین کے اوپر پھیلا دیے. واتقوا اللہ، ڈر جاؤ اس اللہ سے، اس کا تقوی اختیار کرو. الذی تساءلون بہ والارحام، وہ اللہ کے جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. تو رحمی رشتوں کا بھی خیال رکھو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالی دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یہ سب سے بڑی تھریٹ یہ ہے. وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کے مال دے دیا کرو. یہ نہیں ہے کہ تمہارا بھائی مر گیا اور تم پیچھے سے جو ہے وہ اپنے بھتیجوں کے مال پہ قابض ہو جاؤ. نہیں، کفالت کرو لیکن ان کا مال ان کو ان کا حصہ دو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور ردی مال دے کر اچھا مال نہ حاصل کر لو ان سے. یعنی اب جداد تقسیم ہو رہی ہے، ایک بھائی مر گیا ہے، دوسرے بھائی نے کہا کہ اچھا اب وراثت تقسیم ہونی ہے تو یہ تو میں یعنی اب مال میں سے اچھا مال اپنے پاس رکھ لوں، برا اس کو دے دوں. یہ کام نہیں کرنا. ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر. کہ یعنی اب آپ کے میں تو اس نے سلوک بھی کر رہا ہوں، چلو میں بھی کچھ تھوڑا بیچ میں سے لقمہ لے لوں. اس میں ایک درجے کی اجازت ہے، وہ آگے آئے گی کہ اگر کوئی غریب ہے نا تو بقدر ایفرٹ وہ لے سکتا ہے، وہ بالکل بھی فنیٹک ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن جو بندہ غریب نہیں ہے وہ اس طرح نہیں یتیم کا مال لے سکتا. انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ اللہ کے حضور بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص یتیم کا مال جو ہے وہ اچھا مال اپنے پاس رکھ کے ردی مال وراثت میں اسے دے دے، یا اس کے مال میں سے تھوڑا بہت کھا لے. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں یہ خوف ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامی، کہ تم یتیموں میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو کانٹیکسٹ اس کا یہ ہے کہ پھر یتیموں کے ساتھ نکاح نہیں تم نے کرنا. فانکحوا، پس نکاح کرو، ان یتیم عورتوں کو چھوڑ دو، ان کے سوا اور عورتوں سے نکاح کرو. ما طاب لکم، جو تمہیں پسند آئیں، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا و ثلاث و رباع، دو دو، تین تین، چار چار. یہ عربی میں بولنے کا یعنی ایک محاورتاً یوں بات بولی جاتی ہے. اب بعض لوگوں نے یہ دو دو کو جمع کر کے 4 کیا، تین تین کو جمع کر کے 6 کیا، 10 ہو گئی، اور 4 4 کو جمع کر کے 8 کیا اور کہتے ہیں 18 بھی ہو سکتی ہیں. یہ نہیں، یہ عربی لنگوسٹک ہے. لیکن ساتھ ہی کہا فَإِنْ خِفْتُمْ، لیکن اگر تمہیں یہ خوف ہو اللہ تعدلوا، کہ تم ان میں انصاف نہیں کر سکتے، فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی عورت پر اکتفا کرو، ایک ہی بیوی ہونی چاہیے اگر آپ کو یہ ڈر ہو جائے کہ آپ ان میں انصاف نہیں کر سکتے. او ما ملکت ایمانکم، یا پھر تمہارے ہاتھ کا مال جو کنیزیں ہیں. اب یہ obsolete ہو چکا ہے سلسلہ. اس زمانے میں تھی کہ جنگوں میں جو عورتیں غیر مسلم مردوں کی مسلمانوں کے ہاتھ لگتی تھی، اور ان غیر مسلم مردوں کی عورتیں جو عورتیں جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں آئی ہوتی تھی. یہ نہیں ہے کہ کوئی ملک فتح کیا تو ان کی ساری عورتیں مسلمان لونڈیاں بنا لیتے تھے، نہیں. ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ زیادہ قریب اس کے ہے کہ تم ایک ہی طرف جھک نہ جاؤ. یہ نہ وہی والی بات کہ بھئی ایک طرف جھک جانے سے بہتر یہ ہے تم 2 3 یا 4 شادیاں کرنے کی بجائے ایک ہی بیوی کرو، تاکہ یہ خطرہ ٹل جائے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی خوشی ادا کیا کرو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر کوئی عورت اپنی خوشی سے ہی حق مہر کا کچھ حصہ معاف کر دیتی ہے، اپنی خوشی سے، زبردستی گن پوائنٹ پہ نہ ہو، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو پھر اسے لذت کے ساتھ رچتا بستہ کھاؤ، اس کے اوپر تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور نادانوں کو جو بے وقوف ہیں یا بھی چھوٹے بچے ہیں اور وہ یتیم ہو گئے ہیں اور تم ان کے سرپرست ہو، تو ان کے مال ان کے حوالے مت کرو. جو اللہ نے مال تمہاری گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، تم اپنے مال کو تو ضائع نہیں کرو گے، تو ان یتیم بچوں کا مال کیوں ضائع کرتے ہو ان کے حوالے؟ کیونکہ چھوٹے بچے ہیں وہ تو اڑا دیں گے، یا بے وقوف ہیں ابھی ان کی اتنی سینس نہیں ہے اور وہ مال ضائع کر دیں گے، ابھی ان کو بیٹر فیکٹس آف لائف کا پتہ ہی نہیں ہے. جب بڑے ہوں گے تو ان کو پتہ چلے انہوں نے تو سارا کچھ اپنی جوانی میں لٹا دیا. تو ان کی پرورش کرو، یعنی جو چچا ہے یا تایا ہے جو بھی سرپرست ہے ان کے حوالے مال نہ کرے لیکن ان کی سرپرستی کرے. اس میں سے ورزقوہم فیہا، اس میں سے ان کو کھلاؤ ضرور. وکسوہم، اور ان کو لباس پہناؤ، ان کی بیسک نیڈز کو نان و نفقہ پورا کرو. ان کے جو مال ہے، یعنی جو تمہارا بھائی چھوڑ کے جداد مرا ہے تو اب بجائے اس جداد پہ قبضہ کرنے کے، تو اب وہ جداد کے وارث تو تم نہیں ہو، اس کی اولاد ہے. ایک اسپیشل کیس ہو سکتا ہے کہ اگر اولاد نذینہ نہ ہو، اس میں بھی کچھ حصہ اس کو ملے گا، تو باقی کا تو اس کی اولاد وارث ہے نا. تو تم اگر ان کی سرپرستی کر رہے ہو تو ان کے مال کو ان کے حوالے نہ کرو بلکہ اس کو استعمال کرو ان کے اوپر، چاہے کھانے پینے کے اعتبار سے، خواہ لباس کے اعتبار سے. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بھلائی کے ساتھ بات کرو، اچھے طریقے سے پیش آؤ جس طرح اپنی اولاد کے ساتھ. وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور
یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ بڑی عمر کو، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. آزماتے رہو یعنی ان کو وقتاً فوقتاً ان کی ٹریننگ کرتے رہو کہ پیسے کو ضائع نہیں کرنا. تھوڑے پیسے دیے اور دیکھا اس کا کیا ایٹیچیوڈ ہے، ان کو ایجوکیٹ کرتے رہو تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو اب ان کے سر پہ باپ تو نہیں ہے، تم سرپرست ہو تو ان کی اسی طریقے سے ٹریننگ کرو کہ جب بڑے ہوں تو اس مال کو ضائع نہ کریں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور پھر جب تم ان سے کوئی دانائی کی بات محسوس کرو کہ اب یہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ یہ اپنا مال اپنی جائیداد کو سنبھال سکتے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال ان کی طرف لوٹا دو. اب اللہ سے اجر لینا ہے جتنا عرصہ تم نے ان کے مال کی حفاظت کی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس پہ اب قابض ہو کے بیٹھ جاؤ. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور نہ کھاؤ اس میں سے فضول خرچی نہ کرو جلدی جلدی اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، جو کوئی سرپرست اگر خود امیر ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو اسے چاہیے کہ یتیموں کے مال میں سے بالکل کچھ نہ لے، اس کو اللہ نے دیا ہوا ہے ان یتیموں کا مال انہی کے اوپر لگائے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، ہاں اگر کوئی سرپرست خود غریب ہے تو اب چونکہ وہ سرپرستی کر رہا ہے اس کے عوض وہ تھوڑا بہت معاوضہ لے سکتا ہے، اس اعتبار سے کہ اب اگر ایک سرپرست ہے اور گھر کے افراد جو ہیں 8-10 ہیں تو ہنڈیا پکی ہے، تو اب وہ اتنا بھی اس کو پرہیزگاری کا وہ حیضہ نہ ہو جائے کہ میں اب یہ 8 بندوں میں اگر میں 9واں بندہ کھاؤں گا تو میری پکڑ ہوگی. اس طرح کی پکڑ نہیں ہوگی. یہ الا اللمم میں آنے والی چیزیں ہیں، بلکہ اس سے بھی کمتر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کی کہ ظاہر اتنا مشکل تو نہیں، اسلام تو ایک نیچرل دین ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. اگر وہ غریب ہے فلیأکل بالمعروف، تو معروف طریقے سے تم بھی اس میں سے کھا سکتے ہو. فإذا دفعتم إلیہم اموالہم فاشہدوا علیہم، اور جب بڑے ہونے کے بعد تم ان یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو نا تو اس میں کچھ گواہ بھی کر لیا کرو. وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ حساب لینے کو کافی ہے. یعنی تم نے گواہ کر لیا، تم نے جائیداد پوری دی نہیں تھی، دنیا میں تم دھوکہ بھی کر لو گے لیکن یاد رکھنا حساب و کتاب اللہ کے ہاں ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان، مردوں کے لیے حصہ ہے جو اس کے ماں باپ چھوڑ کر مرے، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو اس کے ماں باپ چھوڑ کر مرے، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار. مما قل منہ او کثر، خواہ تھوڑا ہو کسی کے لیے خواہ زیادہ ہو. نصیبا مفروضا، وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب حاضر ہوں وراثت کی تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار اور یتیم اور مساکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو ان کو بھی تھوڑا بہت بیچ میں سے دے دو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بات اچھے طریقے سے کرو. یعنی اگر کچھ نہیں بھی دینا نا تو یہ نہ کوئی ادھر جاؤ جی تو آٹا کے کام میں تھے. اب یہ بھی بڑے لوگوں کو عادت ہوتی ہے ڈانٹنے کی. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، ڈر جانا چاہیے یتیموں کے سرپرستوں کو کہ وہ یہ تصور کریں کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جاتے، خافوا علیہم، تو وہ خود فکر مند ہو رہے ہوتے ان کے بارے میں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، تو یہ فکر تمہیں نہ ہوتی. تو اب دوسروں کے بچوں کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچو. ویسے یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے، اپنے آپ کو جب دوسری جگہ رکھ کے بندہ دیکھتا ہے نا تو پھر انسان کو سمجھ آتی ہے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈر جائیں وہ اللہ سے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور وہی بات کہیں جو درست ہو، کسی کا مال نہ ہتھیائیں، جو پوری پوری جائیداد ہے وہ حوالے کریں ورثاء کے. اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں ظلم کرتے ہوئے. انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. وسیصلون سعیرا، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک بھی دیے جائیں گے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تمہیں اولاد کے معاملے میں قانون وراثت کے اعتبار سے. للذکر مثل حظ الانثیین، ہر مرد لڑکے کے لیے 2 حصے ہیں عورتوں کے اعتبار سے، عورت کے لیے 1 حصہ اور مرد کے لیے 2 حصے. 2 عورتوں کے برابر 1 مرد کا حصہ ہوگا. فَإِن كُنَّ نِسَاء، پھر اگر صرف کسی کی لڑکیاں ہی ہوں، فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، 2 سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2/3 ہے جو میت نے چھوڑا. یعنی کسی کی 2 سے زیادہ بیٹیاں، بیٹا کوئی نہیں ہے، 3 ہیں 4 ہیں 5 ہیں بیٹیاں، تو اس کی پورے مال کا 2/3 حصہ بیٹیوں کو ملے گا، باقی اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور اگر وہ ماں باپ اس کے زندہ ہیں تو پھر پہلے پورے مال میں سے وہ ہوگا، وہ آگے آ رہا ہے. تو ہر چیز دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر اس کے مرنے والے کی 1 ہی لڑکی ہے تو وہ آدھی جائیداد کی مالک ہو جائے گی، اور باقی آدھی جائیداد کہاں جائے گی؟ بہن بھائیوں میں مرنے والے کے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا جو اس میت نے چھوڑا، مما ترک، جو اس نے چھوڑا. ان کان لہ ولد، بشرطے کہ میت کی اولاد ہو. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں،
تو ماں کا تیسرا حصہ ہے 1/3، اور باقی ہو جائے گا باپ کا، یعنی 2/3 باپ کا اور 1/3 ماں کا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کا چھٹا حصہ ہے، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، لیکن یہ تقسیم ہوگی وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض اتارنے کے بعد۔ آباؤکم وابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہاری اولادیں یا بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں معلوم کہ نفع کے اعتبار سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے، یعنی کس کو تمہارے اعتبار سے زیادہ مال ملنا چاہیے، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے، اس کا علم بھی سب پہ حاوی ہے اور حکمت کے ساتھ وہ فیصلے کرتا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا مال ہوگا جو تمہاری بیویاں چھوڑ کے مر جائیں، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو پھر آدھی جائیداد خامن کو مل جائے گی۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو پھر 1/4 ملے گا، یعنی وہ اس کا آدھا ہو جائے گا، کیونکہ باقی تو اولاد کو بھی تو دینا ہے نا۔ اس کے بعد جو کہ چھوڑ جائیں، وہ ترکہ کی جو وصیت ہے اس کو پورا کرنے کے بعد، اور ادھار جو ہے اس کو اتارنے کے بعد، وصیت اور ادھار کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری اولاد نہیں ہے اور تم مر گئے ہو تو اب تمہاری بیوی کو 1/4 ملے گا، ویسے تو 1/8 ملتا ہے، اس کیس میں 1/4۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر بیویوں کو 8واں حصہ ہے، مِمَّا تَرَكْتُم مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، لیکن یہ پھر وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض اتارنے کے بعد ہوگا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اب اگر کوئی مرد ایسا ہے جو کلالہ ہے یا کوئی عورت کلالہ ہے، کلالہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے نہ اولاد ہو نہ ماں باپ ہو، تو اب اس کو کہلایا جاتا ہے کلالہ۔ اب ظاہر ہے اس کے لیے پھر ایک ڈیفرنٹ احکام آئیں گے۔ اب امراتن وَلَهُ أَخٌ، اب کلالہ ہے اور وہ مرد ہو یا عورت اور اس کا بھائی ہو یا بہن، او اختن، اس کا یا بھائی ہو یا بہن، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ پھر کلالہ ہے مرنے والا، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اور اس کا بھائی بہن ہے، تو سب کو 1/6 حصہ اس کی ٹوٹل دولت میں سے ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اب اگر زیادہ ہیں، یعنی وہ جو مرنے والے کے جو بہن بھائی ہیں وہ زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو وہ سب پھر شریک ہوں گے 1/3 مال کے اندر وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض اتارنے کے بعد۔ غیر مضار، لیکن کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی کا حصہ کم نہ کیا جائے، ایمانداری کے ساتھ یہ تقسیم کیا جائے۔ وصیۃ من اللہ، یہ نظام جو وراثت ہے، قانون وراثت، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حلم والا ہے، بردبار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ اس کو جس طریقے سے بیان کیا اس طرح ہی آپ کو پورا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ حلم والا ہے، تمہاری نافرمانیاں دیکھتا ہے پھر بھی برداشت کرتا ہے، تو تم بھی اگر کسی سے کوئی نافرمانی دیکھتے ہو تو یہ نہ کہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے اس بیٹے کو یا بیٹی کو جداد نہ ملے، جس کو جو حصہ ملنا ہے وہ مل کے رہنا ہے، ٹھیک ہے، مال کا تو مالک اللہ ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی جو قانون وراثت ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ، وذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ اب یہ کانٹیکسٹ وہی چل رہا ہے کہ آپ نے وراثت کے قوانین پہ بھی عمل کرنا ہے، صرف نماز روزے کے اوپر نہیں، یہ بھی اسی نے فرض کیا ہے جس نے نماز فرض کی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی قانون وراثت پہ عمل نہیں کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدوں کو توڑ کر اس سے تجاوز کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا آگ میں، وہ رہے گا اس میں ہمیشہ، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ایسے کے لیے پھر ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑے گا۔ اور یہ دیکھ لیں کتنی سخت آیات قانون وراثت کے اوپر آ رہی ہیں۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، اور جو کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے تمہاری عورتوں میں سے، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، تو گواہ طلب کرو ان کے اوپر اپنوں میں سے 4 مرد، یعنی اس برائی کو، اور وہ بھی ایگزیکٹلی اسے اسی فارم میں دیکھیں، صرف یعنی اندازے کے ساتھ نہ ہو بلکہ ایگزیکٹلی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ 4 مرد گواہ ہوں، فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اور وہ گواہی دے بھی دیں کہ انہوں نے برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے،
اور فزیکلی ایگزیکٹلی اسی فارم کے اندر، تو پھر ایسی عورتوں کو گھروں میں قید کر دو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے۔ لیکن ساتھ ہی کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ اس کے لیے کوئی راہ نکال دے۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور جو کوئی مرد و عورت بدکاری کر بیٹھے تم میں سے تو انہیں اذیت دو۔ فإن تابا، پھر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، پھر تم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ یہ نہیں ہے کہ اب ان کو پوری زندگی اس چیز کا آپ نے جو ہے وہ میڑا مار دے رہے ہیں کہ تو ہے کیتا سی، نہیں، پھر ان کو چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا الرحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، ان لوگوں کی توبہ کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے، صرف ان لوگوں کی۔ یہ انما جو ہے نا اس کے ساتھ آتا ہے، للذین یعملون السوء بجہالۃ، وہ لوگ جو جہالت کے اندر گناہ کر بیٹھے، اگنورینس کے اندر، بھول چوک ہو جائے، اگرچہ انہیں پتہ بھی تھا گناہ ہے، سرکشی نہیں تھی، بس نفس سے مغلوب ہو کے کر لیا۔ ثم یتوبون من قریب، اس کے بعد فوراً ایک توبہ کر لیں، یعنی ان کو فوراً پتہ چل جائے کہ یار یہ غلط ہو گیا کام۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو ایسوں کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف توبہ فرماتا ہے۔ اچھا، بندہ بھی توبہ کرتا ہے اور اللہ بھی توبہ کرتا ہے۔ توبہ کہتے ہیں رجوع لانے کو، تو جو کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو بندے کی توبہ کیا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع لانا، اور اللہ کا توبہ کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ناراض ہوا ہوتا ہے نا، دوبارہ سے اپنے بندے کے اوپر نظر شفقت فرما کے اس کی طرف رجوع لا کے راضی ہو جاتا ہے۔ التواب اللہ کا نام ہے، اللہ بھی توبہ فرماتا ہے، لیکن وہ یہ والی توبہ نہیں ہے۔ ہماری توبہ ہے جرم کے بعد معافی کے لیے دعا کرنا، اور اللہ کا یہ ہے کہ مجرم کی اس معافی کو ایکسپٹ کر کے دوبارہ سے اللہ بندے کی طرف رجوع لاتا ہے، یعنی دوبارہ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑے سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ایسے لوگوں کی تو کوئی توبہ قبول نہیں ہے جو کرتے ہیں برائیاں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو جب موت آ جاتی ہے نا، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو کہتا ہے یا اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ یعنی جب موت آ جاتی ہے اس وقت وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو وہ آپ پہلے ہی سن چکے کہ موت کے گھر کے وقت تو توبہ نہیں قبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے توبہ اس حالت میں کی اس کی تو توبہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ایسے لوگوں کی کوئی توبہ ہے جو اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے، ایسے لوگوں کی بھی کوئی توبہ نہیں ہے جب تک وہ ایمان نہیں لے کے آتے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور انہیں زبردستی روک کے نہ رکھو کہ تم ان کے جو حق مہر ہے وہ جو تم نے ان کو دینا تھا، تمہارے ذمہ تھا، وہ روک لو۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں اس صورت میں کہ بہت کھلی بے حیائی پہ کسی کی عورت اتر آتی ہے، وہ معاملہ ایک الگ ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور زندگی ان بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے عمدگی کے ساتھ بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں اپنی بیویوں کی کوئی بات ناپسند ہے نا، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو اس معاملے میں صبر کرو، شاید جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو تو اس کے اندر کوئی بھلائی چھپی ہوئی ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے خیر بنا دے۔ اور یہ ہو جاتا ہوتا ہے، بظاہر برائی نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہی اس چیز کی اچھائی بن جاتی ہے، یہ چانس ہوتے ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تمہیں کسی مجبوری کی وجہ سے ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی لانی پڑ جائے، یعنی وہ بیوی سے اب بہت زیادہ تنگ ہے، یہ نہیں کہ خام خواہ بدل دی، نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم اس بیوی کو جس کو تم فارغ کر رہے ہو ڈھیروں سونا حق مہر میں دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهَا شَيْئًا، کچھ بھی اس میں سے واپس نہ لو۔ یہ ہے وومنز رائٹ۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم جو ہے بہتان لگا کر اور گناہ کرتے ہوئے ان سے مات ہتھیانا چاہتے ہو؟ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا تھا کہ عورتیں ٹھیک ہوتی تھی، خام خواہ اس پہ الزام لگا دیا بے حیائی کا،
اور پھر اسے فارغ کر دیا اور پھر کہا کہ جی یہ تو نکلی ٹھیک نہیں ہے، میں نے اس کو حق مہر بھی نہیں دینا. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تو کیوں کر تم ان سے ان کا حق مہر لے سکتے ہو. وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن شپ بھی قائم کر چکے ہو، میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے ازدواجی، ایک دوسرے سے نفع تم نے اٹھایا ہے. اسی حق مہر کے عوض جو ہے نا تمہارے لیے تمہاری بیوی حلال ہوئی تھی نا ازدواجی تعلق کے پوائنٹ آف ویو سے. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم پختہ عہد لے چکے ہو اس معاملے میں، یعنی نکاح کے بندھن میں ہو تم، اس نکاح کے اگینسٹ تم فائدہ اٹھا چکے ہو. اب کس منہ سے تم جو ہے وہ حق مہر اس سے واپس مانگتے ہو. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ایسی عورتوں کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے. إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، ہاں جو پہلے ہو چکا وہ معاملہ الگ تھا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو پہلے ہو چکا ہے تو وہ بیوی اپنے عقد میں رکھو، نہیں، ان کو فوراً چھوڑ دو. ہاں جو یعنی ہوا تھا نا وہ گناہ معاف ہو جائے گا اگر تم اس سے توبہ کر لو گے. تو پھر جیسے ہی اسلام کا حکم آیا تو جن کے پاس تھیں تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ فعل جو ہے بہت بڑی فحاشی ہے اور بڑی نفرت والا ایک فعل ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور ایک بہت ہی برا راستہ ہے. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ، حرام کر دی گئی ہیں تمہارے لیے، اُمَّہَاتُكُمْ، تمہاری مائیں. اب یہ 12 کانٹینیوس رشتے آئیں گے جن کے ساتھ کبھی بھی شادی ممکن نہیں ہے. اینڈ پہ جا کے ایک پاسبلٹی آئے گی جو وقتی طور پر ٹیمپرری طور پر حرام رشتہ ہے، اور کچھ احادیث کے اندر بھی آئے ہیں، کچھ اگلی آیت کا تھوڑا سا حصہ اس میں بھی انشاءاللہ ڈسکس ہو جائے گا. حرام ہو گئیں تم پر تمہاری مائیں، وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں، وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھپھیاں یعنی والد کی جو بہنیں ہیں، سگی بہنیں، وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں یعنی ماں کی بہنیں، وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور بھتیجیاں تمہارے بھائی کی بیٹیاں، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ مائیں بھی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یعنی جو رضاعت کا رشتہ ہے. یہ را کے اوپر زبر ہے، ایک رضا ہے جو نام بھی رکھا جاتا ہے، یہ ہے رضاعت، را ضاد الف عین تا، رضاعت عربی میں. رضاعت کے جو رشتے ہیں اس میں جو تمہاری مائیں ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہو گئیں. اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں بھی جو رضاعت کے رشتے سے تمہاری بہنیں بنتی ہیں، یعنی جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے اس کے ساری بہنیں، اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ آپ کی بہنیں ہیں. لیکن یہ بہنیں صرف اسی بچے کی ہوں گی جس نے دودھ پیا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے جو اپنے بہن بھائی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ محرم والا معاملہ ہو جائے گا، نہیں، ان کا رشتہ ہو سکتا ہے، صرف اس ایک بچے کا رشتہ نہیں ہو سکتا جس نے اس عورت کا دودھ پیا ہے. اس کو کہتے ہیں رضاعت والا رشتہ. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری جو بیویاں ہیں نا ان کی مائیں یعنی جو ساس ہے، اردو میں اسے خوش دامن بھی کہتے ہیں، وہ بھی ہمیشہ کے لیے اب حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہارے پاس پرورش پا رہی ہیں، یعنی کسی شخص نے ایسی عورت سے شادی کی کہ اس کے پہلے خامن سے بھی کوئی بیٹیاں تھیں. اب جیسے ہی اس نے آپ کے ساتھ شادی کی تو ان بیٹیوں کے آپ آٹومیٹکلی باپ بن گئے. لیکن یہاں پر وہ قید لگا دی کہ اگر نکاح صرف ہوا تھا نا اور خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تھی، ایک دوسرے کو چھوا نہیں تھا، تو اس سے پہلی طلاق ہو گئی، تو اب وہ حرمت والا معاملہ نہیں ہوگا، وہ ساز اقرار ہے. فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، جن سے تم صحبت کر چکے ہو. فإن لم تکونوا دخلتم بہن، اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی، فلا جناح علیکم، پھر نکاح کرنے میں حرج نہیں ہے. یعنی کسی عورت کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور پھر وہ طلاق ہو گئی، تو اس کی جو بیٹیاں تھیں پہلے خامن سے وہ آپ کے لیے حرام نہیں ہوئی. ونس آپ نے ایک دوسرے کو ٹچ کر لیا، اب وہ عورتیں بھی آپ کے لیے جو اس کی بیٹیاں تھیں وہ محرم ہو گئیں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹے جو تمہارے صلب سے پیدا ہوئے ہیں، تمہارے خونی رشتے سے، ان کی بیویاں بھی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. یہ وہ 12 رشتے تھے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. اب ایک کیس آ رہا ہے جو ہمیشہ کے لیے نہیں وقتی طور پر ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو اکٹھا، یہ بھی ٹیمپرری طور پر حرام ہے. إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، ہاں مگر جو پہلے ہی کوئی گزر چکا ہے معاملہ وہ معافی ہے. معافی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چلاؤ ساتھ، مراد یہ کہ اس سے فوراً توبہ کر کے طلاق دے دو اگر کوئی ایسا معاملہ کیا ہوا ہے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا اور مہربان ہے.